اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، اور دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، کیونکہ بغیر دین کے، بغیر اللہ کے احکامات کے، حضور کے طریقوں کے، ساری دنیا کا مالک بن کر بھی بندہ ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کے لیے دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم میں سے بعض لوگ اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو نہیں دیتے، حالانکہ ان کا حصہ ہوتا ہے اس میں۔ اور حضرات انصار نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہیں، اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ حضور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے، دعوت ہے، دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے۔ جب دعوت ہو رہی ہو، بیان ہو تو توجہ سے سننا بھی ضرور۔ بعض لوگ سو جاتے ہیں بیان میں، تو زبان بھی تو کان بھی بند ہو گئے، آنکھیں بھی بند ہو گئیں، دماغ بھی بند ہو گیا، تو داخل ہونے کا راستہ تو رہا کوئی نہیں۔ کیونکہ یہ جو دل ہے یہ اندھا بھی ہے، یہ بہرا بھی ہے، یہ گونگا بھی ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ بولتا ہے۔ جو بولیں گے اس لیے فرمایا جو بولیں گے وہ دل میں اترتا ہے، جو سنیں گے وہ بھی دل میں جاتی ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی۔ اگر صحیح بولا اور صحیح سنا اور صحیح سوچا تو یقین صحیح ہوگا۔ اگر یہ آپ نے کہا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، یہ بول صحیح ہے تو یہ دل میں اترے گا آہستہ آہستہ۔ اور اگر آپ نے دیکھا کہ محنت کرو، مال کماؤ، چیزیں جمع کرو، یہ غلط بول ہے، اس سے غلط یقین پیدا۔ غلط یقین اندھیرا ہے، اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، اندھیرے کے فیصلے۔ ایک آدمی آ رہا تھا اندھیرے میں،
تو کسی آدمی نے کہا کون؟ وہ بولا نہیں. پھر اس نے کہا کون؟ وہ نہیں بولا. تو اس نے گولی مار دی، اس کو بندوق چلائی. جب وہ گر گیا تو اس کے پاس گیا تو اس کا اپنا بیٹا تھا. اندھیرے کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں. یہ غلط یقین اندھیرا ہے. غلط یقین والا آدمی اتنا نقصان پہنچا دیتا ہے. سارے دنیا کے زہریلے جانوروں کا خون زہر جمع کرو، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا غلط یقین والا ہے. ایک آدمی نے زمین کی وجہ سے ایک رات میں اپنے باپ کو قتل کیا. بڑے بھائی کی گردن کاٹ دی، بھائی کے بیوی کی گردن کاٹ دی، 7 بھتیجے بھتیجیوں کی گردن. اب بتائیے کس لیے؟ کہ زمین مجھے مل جائے. زمین کا یقین یہ اندھیرا ہے، غلط یقین. کتنے لوگ ہیں جن کی زمینیں نہیں ہیں، مزدوری کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کرائے پہ زندگیاں گزار دیتے ہیں. تبلیغ میں کہتے ہیں غلط یقین دلوں سے نکل. مال کا یقین، زمینوں کا یقین، محنت کا یقین، تجارت کا یقین، ملازمت کا یقین. اسی لیے تو تبلیغ پہ جمتے نہیں ہم. حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. کبھی دعوت دی، کبھی نہیں دی، کبھی اجتماعی عمل میں بیٹھے، کبھی نہیں بیٹھے، کبھی گشت میں آئے، کبھی نہیں آئے، کبھی مشورے میں. ایسا بندہ تبلیغ میں ترقی نہیں کرتا. جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، وہ بڑھے گا. تو حضور والی محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے اور کیے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں. تربیت یا محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے. دعوت دینی بھی ہے، دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے. اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بہترین امت فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. لوگوں کے نفع رسانی کے لیے تمہیں نکالا ہے. تم اچھائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. اور اللہ پر اس آیت کی تفسیر میں اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے، اور اس کے علم ازلی میں پہلے ہی سے مقدر ہو چکا تھا، جس کی خبر بعض انبیاء سابقین کو دے دی گئی تھی. جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہوں گے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جملہ امم و اقوام سے سبقت لے جائے گی. اس لیے ہوگا ان کو اکرم و اشرف پیغمبر نصیب ہوگا، ادوم و اکمل شریعت ملے گی، علوم و معارف کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں گے. ان کی محنت اور قربانی سے ایمان، عمل و تقوی کی تمام شاخیں سرسبز و شاداب ہوں گی. یہ امت کسی قوم و نسب و ملک و اقلیم میں محصور نہ ہوگی. اس امت کا دارعمل دنیا کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے ساری انسانیت کی خیر خواہی کریں، اور جہاں تک ہو سکے ان کو جنت کے دروازے پر لا کھڑا کر دیں. فرمایا اخرجت للناس میں اسی طرف اشارہ. تو امت تو اخرجت للناس ہے. اللہ نے اس امت کو قیامت تک کے لیے نکلی. گھر میں بیٹھنے والی امت نہیں ہے. صحابہ کرام پیدا کہیں ہوئے، زندگی کہیں گزری، اور قبر ان کے کہیں بنی. ہاں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 10 بیٹے تھے. 10 بیٹوں کے قبریں 10 ملکوں میں تھی. حضرت بلال جب پیدا ہوا حبشہ میں، غلام بنے مکے میں، زندگی گزری ہے مدینے میں، اور قبر ہے ان کی شام. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ مکے کے میں پیدا ہوئے اور قبر ان کی اردن میں. اور حضرت معاذ بن جبل کی قبر شام میں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے ترکی میں. سعد بن وقاص کی قبر ہے چین میں. اور یہاں سکھر میں قبریں ہیں، پنجگور میں قبریں ہیں، روس میں جو ہے کرغستان میں صحابہ ساری دنیا میں پھیل گئے. امت اخرجت للناس ہے. اللہ جل جلالہ رب الناس ہے. ساری انسانیت کو پالنے والے اور ضرورت پوری کرنے والے. اور قرآن کریم ہدی للناس ہے.
ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافت للناس ہیں کہ قیامت تک کے لیے حضور کو نبی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا بیت اللہ وضع للناس ہے، ساری انسانیت کے لیے قبلہ بیت اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا نیت بھی ہو فکر بھی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ وحی نازل کی، اے داؤد آپ کے بعد ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، وہ سچے اور سردار ہوں گے، ان کی ساری لغزشیں میں نے کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے، ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں جو پہلے نبیوں کو دیے تھے، اور ان کی امت پر وہ چیزیں میں نے فرض کی ہیں جو پہلے نبیوں پہ فرض کی تھی، اور ان کی امت اس حال میں میرے پاس آئے گی کہ ان کے چہروں پر نبیوں جیسا نور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تمام نبیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں نے تمام امتوں پر فضیلت، یہ فضیلت اس کام کی وجہ سے ہے۔ اگر کام کریں گے تو انعام بھی ملے گا اور مقام بھی ملے گا، اور کام نہ کیا نہ تو انعام ملے گا نہ مقام ملے گا، بلکہ پوچھ ہوگی۔ جیسے کسی کے والد صاحب کسی کو کراچی بھیجیں، بیٹا یہ کام کر کے آؤ، جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام تو کیا نہیں، سیر و تفریح کر کے آ گئے، تو ابا جان ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے بتاؤ؟ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام بھی کر لیتے اور چلو سیر و تفریح بھی کر لیتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ نے اس امت کو دعوت کے لیے بھیجا ہے، یہ ذمہ داری دی ہے، ساری انسانیت کو جہنم سے بچانا اور جنت میں لے کر جانا اس امت کا کام ہے۔ جب بچیں گے، جب دین آئے گا، دین پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اور دوستو بزرگوں بھائی، اگر دین پر عمل نہیں کریں گے تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ اس لیے آتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو خود اللہ کا ہو رہے، اسی کی پسندیدہ روش پر چلے اور اسی کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کا قول و فعل لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں مؤثر ہو، وہ ہر قسم کے فرقہ وارانہ نسبتوں سے یکسو ہو کر اللہ کی طرف منادی کرے، اس کا تغرا امتیاز مذہب اسلام ہو، اور فرمایا کہ جس کی دعوت دے اس پر خود بھی عامل ہو۔ اسی کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمریں صرف کی ہیں۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑھیا بات لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ تو یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے، تو اس لیے فرمایا ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا۔ تو اس محنت کو ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، یہ محنت ہمیں آتی نہیں ہے، کیے بغیر چارہ بھی نہیں، ہم سب کے سب زیر تربیت ہیں، تربیت یافتہ محتاج بن کر، چھوٹے بن کر موت تک اس محنت کو سیکھنا ہے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ جب آدمی گھر سے نکلے تو گھر میں 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے نکلیں، اور چاروں رکعتوں میں چاروں کل پڑھیں اور 2 کر کے پڑھیں۔ جب آدمی نکلتا ہے گھر میں 2 نفل 4 نفل پڑھ کے نکلے گا، وہ اپنی جگہ بہترین نائب چھوڑ کر جائے۔ جو ہم سے فائدہ ہوتا تھا وہ نوافل سے گھر والوں کو فائدہ ہو جائے۔ نکلتے ہوئے قیامت تک کے زمانے کی نیت اور فکر ہو۔ صحابہ کرام ہمارے زمانے میں نہیں، ہم ان کے زمانے میں نہیں، لیکن نیت اور فکر کی وجہ سے قیامت تک کا اجر لے گئے۔ دیکھو مسلمان دین پر عمل کتنے سال کیا؟ 150 سال۔ جنت میں کتنا رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ مسلمانوں کو تو 150 سال کی جنت میں جانا چاہیے، انہوں نے تو 150 سال عمل کیا ہے۔ کافر نے جو کفر پر عمل کیا ہے 150 سال کیا ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گی نیت کی وجہ سے، کہ ان کی نیت ہے کہ اگر ہمیں قیامت تک کی زندگی مل جائے تو ہمیں کافر ہی رہنا ہے، اور مسلمان اس وجہ سے جنت میں رہیں گی کہ ان کی نیت ہے کہ ہم نے جتنی لمبی زندگی مل جائے ہم نے مسلمان رہے۔ تو ہماری نیت فکر قیامت تک کی ہو۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میواتیوں سے، ارے میواتیوں، دین کی محنت کرو،
چیل گاڑی میں بیٹھ کے لندن جاؤ گے. وہ چیل گاڑی کہتے تھے ہوائی جہاز کو. حضرت جی ہمیں تو کوئی بیل گاڑی میں نہیں بٹھاتا، آپ کہہ رہے ہیں چیل گاڑی میں بیٹھو گے. حضرت جی ہم نے 5 میل دور دلی نہیں دیکھی، آپ کہہ رہے ہیں لندن جائیں گے. تو اللہ ان کو لندن لے گئے. حضرت کی بات کو اللہ نے سچ کر دیا. دنیا کے آخری کنارے کی نیت کرو. اس لیے ہم بھی نیت فکر قیامت تک کی ہو نکلتے ہوئے تو اپنی اصلاح کی نیت ضرور کریں. اگر ہم نے اپنی نیت نہ کی، ہمارے کہنے سننے سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اور ہم محروم ہو جائیں گے. نیت فکر ہماری اپنی اصلاح کی نیت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت اور حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت. دیکھو حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، یا رسول اللہ کو نصیحت فرما دیں. حضور نے کیا نصیحت فرمائی؟ اے معاذ، ہر عمل میں اخلاص کا اہتمام کرنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے. نیت صحیح ہو بندے کی، حضور والی محنت کو سیکھنے کی نیت ہو اور دعاؤں کا اہتمام ہو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، شیطان کو تجھ سے دور کر دیا. اللہم نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم هون علینا سفرنا هذا واطوی عنا بعده اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من واسع سفر وقابۃ المنظر وسوء المنقلب فی الآل والمال والولد واعوذ بک من الحور بعد القور ودعوت المظلوم. کون کون یہ دعا یاد کرے گا؟ اگر جوان تو ایک دن میں یاد کر سکتے، لیکن محنت کریں گے تو یاد ہوگی. پورا چلہ گزر گیا، دعا یاد. 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے، ابھی تک دعا نہیں آتی. یعنی جو پہلی دعا ہے سفر کی وہی نہیں یاد کی ہم. جب دعائیں نہیں پڑھیں گے تو پھر اللہ کے وعدے بھی پورے نہیں ہوں گے. بڑے وعدے ہیں اللہ کے اس میں. یہ وعدے آپ اس کے معنی پڑھ کے دیکھو کتنے وعدے ہیں اس میں. اس میں یہ بھی آتا ہے اللہ جب میں واپس آؤں نا سفر سے پھر بھی گھر میں کوئی پریشانی نہ دیکھو. گھر کی، بیوی کی، بچوں کی، کاروبار سب کی حفاظت ہے. پڑھیں گے کہ جی ہم نے امیر صاحب نے پڑھ، امیر صاحب کہاں تک ساری زندگی تو امیر صاحب ہمارے ساتھ نہیں رہے گا. ہر وقت کتاب تو بندے کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے 5 سورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اللہ توشے میں برکت بھی دیں گے اور پریشانیوں سے حفاظت بھی فرمائیں گے. صحابی نے رسول اللہ میں جب سفر کرتا ہوں تو میرا توشہ کم پڑ جاتا ہے، پریشانی. فرمایا یہ 5 سورتیں 6 بسم اللہ سب، یہ دعائیں دونوں اور یہ 5 یہ بستر اٹھاتے ہی پڑھنا. ان کا سواری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سفر سے تھا. گھر سے نکلو، گھر میں نفل پڑھتے ہی دعا پڑھو. یہاں سے جب آپ حضرات یہاں سفر شروع کریں گے تو 2 کی جوڑیاں بنا دیں، ایک ساتھی نیا پھر ایک پرانا. سب سے پہلے دعوت سکھائیں. دعوت ہماری 6 نمبر کی ہے، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنتیں، پھر مستحب. یہاں سے نکلتے ہوئے دوستو بزرگوں بھائیوں سفر سامان اپنا یہاں بالکل نہ چھوڑیں. اور جب آپ حضرات سلنڈر آپ کے پاس ہے تو ریل میں سلنڈر لے کر نہیں چڑھنا، سخت منع ہے. چھپا کر بھی نہیں لے جانا، یا یہاں چھوڑ دو ورنہ پھر وہاں مراکز میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس لیے فرمایا یہاں سے اپنا سامان بالکل نہ چھوڑیں. اور جب رائونڈ آیا کرو نا تو میلے کپڑے رائونڈ میں نہ لایا کرو. یہاں دھوبی گھاٹ نہیں بنانا. یہاں تو 2 ملتے ہیں، اعمال میں جوڑو. وہیں سے اپنے کپڑے دھو دھا کے لایا کرو جہاں تمہاری تشکیل ہوتی ہے. اس لیے یہاں کپڑے گم بھی ہو جاتے. دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا لے لیا. اگر ہمارے ساتھ مہمان ہیں تو مہمانوں کی طبیعت مرچیں نہیں کھاتے، وہ دھنیا اوپر ڈال دو تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے. کوئی گرم مسالہ ڈال دیتا ہے، کوئی مرچیں زیادہ ڈال دیتا ہے. ان کی طبیعت، ان کے لیے سواری بھی مناسب لو. بالکل کو پرانے زمانے کی سواری لے لی، وہ راستے میں خراب ہو گئی تو ان کی طبیعت کے مطابق ان کو رعایت کرو. پیسے کا لالچ نہ کرو، پیسے جمع کرو ضرورت کے ایک آدمی کو پیسے نہیں دینے. 2-3 بندوں کو اپنے محلے کی جماعت کیوں نہ ہو 2-3 بندوں کو پیسے تقسیم کر دو، گر جاتے ہیں. کوئی ٹکٹ لینا ہے اکیلے کو نہیں بھیجنا، 2 ساتھی جائیں. ریل کا ٹکٹ لینا ہے،
بلکہ پہلے تشکیل والوں سے معلوم کریں کہ بھی ہماری تشکیل کہاں ہے، کہاں کا ٹکٹ لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹکٹ کہیں کا لیتا ہے اور راستہ کوئی دوسرا ہوتا ہے۔ اب بھاولپور تشکیل ہے اور ہماری تشکیل ہے تو بھاولپور ضلع، لیکن تحصیل مل گئی حاصل پور، وہ 100 کلومیٹر دور ہے وہاں سے۔ حاصل پور جانے کا راستہ وہاڑی کی طرف سے، بھاولپور جانے کا راستہ ادھر ملتان کی طرف سے۔ تو پہلے معلومات کر لیں، پھر اپنی ہے ترتیب بنائیں سفر کی۔ تو یہاں سے نکلتے ہوئے دوپہر کا بعض ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب توکل کرو، یہ جو کہتا ہے نا توکل کرو، سب سے پہلے یہ کھانا مانگتا ہے وہاں جا کے جو کرے توکل کرو۔ بھائی توکل جو زیادہ راہ لینا توکل کے خلاف ہے۔ بعض جماعتوں کو نا مرکزوں میں کھانا مل جاتا ہے، اچھا کسی کو ایسے ٹائم پر چلے گئے، کھانا موجود تھا انہوں نے کھلا دیا۔ اب اس نے ایک آدھ کھانا جو مل جاتا ہے نا ادھر، یہ کہتا ہے توکل، اس کا توکل بھی ادھر ہوتا ہے مرکز والوں پر۔ اس لیے اپنا سامان سفر لے کے چلو، کھانا مرکز والوں کے ذمے نہیں، کھانا ہمارے ذمے۔ اس لیے فرمایا یہاں سے دوستو بزرگوں بھائیوں نکلتے ہوئے دوستو دعاؤں کا اہتمام کریں، سب سے پہلے دعوت سکھائیں، پھر فرائض، پھر واجبات، پھر سنت۔ پیسے دوستو ایک آدمی کو نہ دیں، گر جاتے ہیں اور ضائع بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی نے جماعت بنائی، جماعت والوں کو 2,000 روپے جمع کر لیے، سیدھے سادے ساتھی تھے، خود امیر بن گیا۔ ساتھیوں کہتا اجتماعی عمل میں چلو، میں ٹکٹ بک کرانے جا رہا، اکیلا چلا گیا ٹکٹ بک کرانے۔ کتنے سال ہو گئے ابھی تک نہیں آیا وہ ٹکٹ بک کرا کے، اور غریبوں کے سب کے پیسے لے کر چلا گیا۔ تو اکیلے آدمی کو کہیں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، اکیلے آدمی بعض اوقات آدمی ہے۔ تو دوستو بزرگوں بھائی اس لیے 2 ساتھی مل کے جائیں، اس لیے۔ اور یہاں سے جب آپ حضرات فارغ ہوں گے تو یہاں آپ کی مثال ہے، آج آپ کی دعا ہو گئی، ٹکٹ آپ کی کل کی ہے، کراچی کی تشکیل ہے، آپ مرکز میں نہ ٹھہریں، جماعت کو لے کے یہاں رائیونڈ اسٹیشن کے قریب طاہا مسجد ہے، مرکزی مسجد رائیونڈ کی، وہاں چلے جائیں، وہ آپ کو کوئی مسجد دے دیں گے اور آپ کسی مسجد میں کام کریں، کل کی ٹکٹ ہے، پرسوں کی ٹکٹ ہے، رائیونڈ میں ٹھہریں گے تو آپ کی جماعت بکھر جائے گی۔ بعض اوقات کوئی اور ساتھی مل جائے گا، کوئی عملوں میں نہیں، ان کا تو سارے عمل ہو گئے، کوئی عملوں میں نہیں جڑے گا۔ شام کو لشکر حضور فرماتے کہ شام کو بھی لشکر ہو جاتی نا، تو حضور فرماتے تم باہر جا کے ٹھہرو، مدینے میں نہ ٹھہرو۔ تم نہیں چاہتے کہ یہ رات تمہاری جو ہے وہ مدینے جیسا شہر ہے دنیا میں، تم نہیں چاہتے یہ رات تمہاری جنت کے باغوں میں گزرے، اللہ کے راستے میں جا کے باہر ٹھہرنا۔ کسی جماعت نے یہاں نہیں ٹھہرنا، اور اپنا جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے سفر شروع کر دیں۔ اس لیے یہاں سے نکلتے ہوئے تھوڑا سا پیدل بھی چلیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو روانہ فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل پیدل چل رہے تھے، حضرت اسامہ سواری پہ سوار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کی سواری کی رسی کو پکڑ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیں یا میں نیچے اترتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہ آپ نیچے اتریں گے نہ میں اوپر سوار ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاؤں بھی اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جائیں، یعنی پاؤں میں اللہ کے راستے کی مٹی۔ اور یہ فرمائے جب غازی اللہ کے راستے میں چلتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اسٹیشن اڈے جائیں راستے میں سلام بھی کریں اور بد نظری سے بچیں، لایانی اور غیبت بد نظری سے عملوں کا نور جاتا رہے۔ آپ اگر اسٹیشن پہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیا مکان بنا ہوا ہے راستے میں، آپ نے یہ کہا یہ مکان کب بنا، یہ لایانی ہے، نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرائے پہ لینا ہے، یہ فضول بات ہے۔ یہ پچھلی جماعت میں یہ ہوا، امیر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، یہ سب فضول بات ہے۔ یا دعوت دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، انہی باتوں میں لگ کے تو سیکھتے نہیں ہم۔ ان باتوں کا نفع دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ۔ آپ اسٹیشن اڈے پر چلے گئے، گاڑی میں دیر ہے، بستر جمع کر لو، تعلیم شروع کر دو، قریب قریب کے لوگوں کو دعوت دو، اپنا سامان اپنے سامان کے خود حفاظت کرو۔ دوسرے کا سامان بندہ بھول جاتا ہے، سمجھے، اٹھاتے رکھتے ہوئے
میں نے ایک دفعہ بھاولپور ساتھی جا رہے تھے ہمارے واپس، تو میں نے کہا کہ بھی یہ میرا سامان بھی لیتے جاؤ، گھر دے دینا۔ اپنا سامان تو بھاولپور اتار لیا اور میرا سامان کراچی پہنچ گیا۔ دوسرے اگر اٹھاؤ ذمہ داری، جب اٹھاؤ میں بوڑھا آدمی ہے تو آپ اس کا سامان اور اس کو اندر پہنچ کر اس کو بتاؤ یہ رکھا آپ کا سامان، آپ نے خود خیال رکھنا ہے سامان۔ بعض اوقات اکرام کے بجائے بے اکرامی ہو جاتی، بسم اللہ، صرف بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا ہے گاڑی۔ کیا پڑھنا ہے؟ صرف بسم اللہ۔ دیکھو کارگزاری جب سنتے ہیں نا پھر بھولے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا دیتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے چڑھنا، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، سیٹ پہ بیٹھ کے ایک دفعہ الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر، 1 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھ کر آسمان کے تو لیکن اندر ہی سے دیکھ لینا آسمان کو، کبھی سر نکال کے دیکھیں دوسری گاڑی آ جائے۔ پہلے 2 بندے شہید ہو چکے ہیں، ایک پتوں کی سر نکالا، کھمبا لگا تو مر گیا۔ پچھلے سال ابھی ساہیوال ایک طالب علم تھا، یہ پتہ نہیں عالم تھا تھائی لینڈ کا، سر باہر نکالا، اتنا زور سے لگا سر ہی اڑ گیا، اس کا چہرہ بھی نہیں پہچانا جاتا تھا۔ ہاتھ بس گاڑی باہر نہیں نکالنا۔ آپ حضرات گاڑی میں چڑھے تو چڑھتے ہی آپ حضرات جو سواریاں بیٹھی ہیں، آپ کی سیٹ پر لوگ بیٹھے ہوئے، دیہاتی لوگوں کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی سیٹ بھی بک ہوتی، ان کو جہاں جگہ ملتی ہے نا بسم اللہ پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کی سیٹ بک ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا اٹھاؤ، آپ کو پتہ نہیں ہماری سیٹ بک ہوئی، بھائی سیٹ بک ہوئی ہے نا، کوئی خریدی تو نہیں آپ نے سیٹ، برابر والی سیٹیں خالی پڑی، ان سے کہو بھائی سان آپ ذرا وہاں بیٹھ جائیں، یہ ہماری نرمی سے بات کریں، اچھے اخلاق سے، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق۔ تبلیغ کے حضور والے کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ جماعت والے گاڑی میں چڑھے، یہودی کے بیوی بچے بیٹھے ہوئے تھے، تو تبلیغ والوں نے ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو وہاں بیٹھے، وہ دوسری سیٹوں پہ بیٹھ گئے۔ جب وہ اگلے اسٹیشن پر اترے نا تو یہودی کہنے لگا پہلے ہم نے اسلام کو کانوں سے سنا تھا، آج آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یعنی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری سیٹیں چھوڑ دو، دوسری سیٹوں پہ بیٹھ گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ حضرات چڑھے تو اپنی اپنی سیٹوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں، جماعت 5 ادھر بیٹھ جاتے ہیں، 5 تعلیم کر لیں، 6 نمبر بیان کر لیں، تجوید بھی کر لیں، اور 2 کی جوڑی بن کے دائیں بائیں لوگوں کو دعوت بھی دیں۔ بد نظری، لایانی اور غیبت سے بچنا ہے، اس لیے فیصل عملوں کا نور جاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے گئے، ہم نے عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے۔ فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے، ایک تو میں لایانی نہیں کرتا، اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت میں، اس لیے حضور دوستوں بزرگوں بھائیوں اپنی بد نظری اذان دے کر نماز پڑھیں، گاڑی کے اندر نماز پڑھیں، باہر نکل کر 2 منٹ گاڑی رکتی ہے، گاڑی چل پڑتی ہے، پھر چلتی گاڑی میں چڑھیں گے، بعض اوقات ایک آدمی گاڑی کے نیچے آ گیا اور ٹنگ کٹ گئی اس بیچارے کی۔ اس لیے فرمایا بزرگی نہیں دکھانی کہ گاڑی نہیں جا سکتی جب تک ہم نماز، بعض تو لمبی قرات شروع کر دیتے ہیں، وہ یہیں ساری قرات دکھاتے ہیں۔ بتاؤ اندر نماز پڑھو، قبلہ رخ معلوم کرو، اور یہ ہے کہ اذان دے کے نماز پڑھو۔ لوگ بھائی اذان ہو گئی وضو کر لو، اندر بیسن ہے وضو کے لیے بیت الخلاء میں، بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، کوئی معذور ہو بیٹھ کھڑا نہیں ہو سکتا الگ بات ہے۔ اس لیے فرمایا 2 آپ دعوت دینے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں سنتے، بعض کہتے ہیں ہم تو نہیں سنتے، تو اپنے ساتھی کو دعوت دو، وہ بھی سن لیں گے۔ جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے سناتی بہو کو ہے، کہنا بہو کو اور سنانا بیٹی کو، اس لیے فرمایا کہنا اپنے ساتھی کو، اصل تو میں نے اپنے دل کو سنانا ہے، غلط یقین تو میرے دل میں ہے۔
دعوت دوسروں کے لیے نہیں، دعوت اپنے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا اذان کا جماعت کا بھی اہتمام کرو، سامان کا خیال رکھو، اور پھر جب آپ بستی میں وہاں پہنچیں تو پہنچنے سے پہلے رب انزلنی منزلا مبارک اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب منزل پر پہنچے تو یہ دعا بھی پڑھیں۔ جب نیچے اترے تو سامان، اجتماعی سامان کا بھی خیال رکھیں، اور سب ساتھی جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے بستی نظر آئی۔ اللہم رب السماوات سبع وما اضللنا ورب الارضین سبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما۔ یہ جب بستی خیبر کی بستی نظر آئی تو حضور نے یہ دعا پڑھی۔ جب بستی میں داخل ہوں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا۔ جب بستی میں پہنچ جائیں اللہم بارک لنا فیہا یہ بھی پڑھو 3 دفعہ، اور اعوذ بک۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے جماعت کو فکر مند کرو، ہم بستی میں کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھو ہماری نیت فکر اپنے بدن کے، پتہ نہیں بیت الخلا ہوگا یا نہیں ہو، بھائی بیت الخلا ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہو۔ وہاں جماعتیں نا اپنے جاتی ہیں نا، ہم وہاں پیدل سال میں جاتے ہیں، عرب جاتے ہیں پیدل سال کی جماعتوں کی نصرت میں۔ شیخ عربوں سے پوچھا شیخ وہاں بیت الخلا؟ اس نے کہا کلو خلا، سارا خالی تھا، ایک بھی بیت الخلا۔ کہتا پھر تقاضا کہاں کرتے تھے آپ؟ اس نے کہا تقاضا فی الگنہ، گنے کے کھیت میں تقاضا کر لیتے تھے، ایک ڈھیلے پر ادھر پاؤں رکھا، ایک ڈھیلے پر ادھر پاؤں رکھا، بیت الخلا بن جاتا ہے۔ کون سا ٹیشو اپنے ساتھ رکھو، ورنہ ڈھیلے بہت ہوتے ہیں کھیتوں میں، پانی کا لوٹا ساتھ لے جا۔ پہلے زمانے میں گھروں میں بھی بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، مسجد میں بھی نہیں ہوتے تھے، سب جنگل ہی جاتے تھے۔ اس لیے فرمایا دین کی فکر لگ بھائی، یہ لوگ حضور والی محنت پر آ جائیں، ہر گھر سے لوگ نقد نکل جائیں، محلے میں 5 اعمال شروع ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، حضور والی محنت پر آ جائیں، غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے ختم ہو جائیں، صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے زندہ ہو جائیں، یہ بستی مدینے کی بستی بن جائے، یہ مسجد نبوی کا نمونہ بن جائے۔ اس لیے فرمایا یہ فکر لے کر داخل ہو، بدن کے تقاضوں کا فکر نہ ہو، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ پہنچا ہوا ہے وہاں۔ جی ہاں، دائیں بائیں لوگوں کو دعا میں شامل، آؤ بھائی دعا ہو رہی ہے، ادھر سے لوگ بہت پریشان ہیں، دعا کے لیے بہت لوگ آ جائیں گے۔ پھر ان کو ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، تبلیغ والے ہمارے گاؤں میں کہ باہر کھڑے ہو کے دعا کر رہے تھے، میرا وہاں وہ کلینک تھی، دکان تھی ڈاکٹری کی، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دعا میں تو شامل ہو جائیں۔ مجھے دعا میں شامل کیا، کہنے لگے مجھے خود سنایا اس نے کہا اس وقت میں 6 ملکوں میں ہو کر آیا ہوں، ابھی تک دعا ختم نہیں ہوئی۔ کہتے پہلے دعا میں شامل کیا، پھر کہنے لگے مسجد تک پہنچا دیں، پھر مسجد لے گئے، پھر نفل پڑھوا لیے، پھر مشورے میں بٹھا لیا، پھر سہروزے میں لے گئے، پھر 4 مہینے میں لے گئے۔ دکانداروں کو نہیں دیکھتے، آئیے تشریف لائیے، چودھری صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب کو بوتل پلاؤ، خان صاحب کو چائے پلاؤ۔ پتہ ہے خان صاحب تو چائے کا شوقین ہے، اور موٹا گاہک ہو نا کو یہ زیادہ سامان، اس کو آئس کریم کھلاتے پردے میں بٹھا کے، ساری آئس کریم اسی کی جیب سے نکالتے ہیں۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا مسجد کا آداب کا بھی رعایت کرو۔ مسجد میں حضور نے فرمایا کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر ہماری مسجدوں کو قریب بھی نہ ہو۔ بعض اوقات مقامی لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو علم ہے، وہ کچے پیاز کاٹ کے لے آتے ہیں کھانے کے ساتھ، ہم ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھ کے رگڑ جاتے ہیں پیاز، پھر بدبو آتی ہے منہ سے۔ ان کو کھیرا ہے اور کوئی سلاد کی چیزیں کھا سکتے ہو، لیکن پیاز مسجد میں بیٹھ کے کاٹیں کوئی بدبو نہیں آئی، آپ پکائیں کوئی بدبو نہیں آتی، لیکن جب کچا پیاز کھائیں گے، لہسن کھائیں گے تو بڑی بدبو آتی ہے۔ اس لیے فرمایا مسجد میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا اعتکاف کی نیت کریں، بایاں پاؤں نکال کے جوتی پر دایاں مسجد میں وہاں جا کے اعتکاف کی نیت بھی کریں، وضو بھی کریں، نفل بھی پڑھیں۔ یہ جو 2 نفل پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں بہت ساری نیت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، تحیۃ صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الچاشت، اشراق کا ٹائم، بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں 2 رکعت میں۔ نفل پڑھو، پھر وہاں کے انتظامی کاموں میں دخل نہیں دینا۔ جماعت گئی
ایک نوجوان نے جاتے ہی موٹر کا بٹن دبا دیا، حالانکہ پانی بھی موجود تھا، وہ موٹر خراب ہو گئی، جل گئی۔ بستی والوں نے 5,000 روپے وصول کیے، تبلیغ والوں سے طبیعت صحیح ہو گئی سب کی، آئندہ نہیں موٹر کو ہاتھ لگائیں۔ بھائی جب پانی ہے تو موٹر کو کیوں چھیڑا بتاؤ؟ خواہ جا کے چھیڑ دیا۔ ایک پنکھے کی ضرورت ہوتی ہے، 4 پنکھے چلا لیتے۔ ایک بستی والے کہہ رہے تھے کہ جماعت والوں سے نا ہمیں بڑی محبت ہے، لیکن جماعت والوں کو رہنے نہیں دیتے ہم مسجد میں۔ کہ کیوں؟ اس نے کہا جب جماعت والے نہیں ہوتے نا آئیں آتے تو 700 روپے بل آتا ہے، اور جماعت والے 3 دن ٹھہر جائیں نا پھر 1500 روپے بل آتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بس کا نہیں بل بھرنا، ہم اس لیے رہنے۔ حالانکہ ایک پنکھے کے نیچے تعلیم ہو سکتی ہے، 4 پنکھے چل رہے ہیں۔ اور پیسے پہلے زمانے میں تو تبلیغ کا کام تو تھا نہیں، تو جگہ جگہ جماعت والوں کو نا مار پڑتی تھی نا، طبیعت صحیح رہتی تھی۔ اب تو لوگ اکرام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں برتن نہیں کھولنے۔ امیر صاحب کہتے ہیں نا اپنا پکانا ہے، ساری جماعت ایک ہو جائے، امیر صاحب ان کا دل نہ دکھا، ان کو کھانا پکا۔ پتہ نہیں اپنا دل دکھے گا یا مقامی لوگوں کا دل دکھے گا۔ اچھا کھانے کا جذبہ اور پیسے بچانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے۔ آج کل تو امیر صاحبان بھی مشورہ نہیں کرتے، ذرا سا کوئی کہہ دے نا ہم اکرام کریں گے تو امیر صاحب بھی دعائیں دیتے ہیں اللہ بہت قبول فرمائے اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے، یعنی اگلا بھی کام کر دیتے ہیں۔ اور آج کل تو خدمت والے قبول کر لیتے، امیر کو بھی نہیں پوچھے، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ امیر صاحب بغیر بھی مدد آ گئی، بتاؤ جیسے جیسے کبھی کھانا انہوں نے کھایا ہی نہیں ہے۔ یہ پیسے بچانے کا جذبہ اور اچھا کھانے کا جذبہ اچھا نہیں ہے، یہ دل کا سوال ہے۔ یار یہ اتنے پرانے ساتھی ہیں، ان کو اکرام کا خیال بھی نہیں آتا، بتاؤ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اتنی بھینسیں باندھ رکھی، چائے کے لیے دودھ نہیں دے سکتے، بھینسیں ہمارے لیے باندھ رکھی انہوں نے ساری، بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اپنا کھاؤ خرید، 2 دن تمہارا اکرام کریں گے، تیسرے دن تمہیں چلتا کر دیں گے، آگے چلو کام ختم۔ نہ جماعت نکلی نہ 5 اعمال شروع ہوئے، تم کھائی بیٹھے ہو نا، اب تم ٹھہر بھی نہیں سکتے۔ کچھ زیادہ اصرار کرے، مجبور کرے، پھر مشورہ کرو۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی نے ذرا سا کہا اکرام کریں گے، آپ نے فوراً کہا اللہ بہت قبول فرمائے۔ اچھا وہ گھر گیا، اس نے بیوی سے کہا کہ جماعت آئیے کھانا پکانے، بیوی نے کہا میں تو نہیں پکا سکتی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو بیوی سے مشورہ ہی نہیں کیا، ہم نے بھی موقع نہیں دیا اس کو مشورہ کرنے کا۔ اب انشاءاللہ نہ وہ بندہ آئے گا 3 دن، نہ کھانا آئے گا، کیونکہ ہم نے موقع نہیں دیا اس کو۔ وہ چلو کوئی کہتا ہے تو چلو چھبی شام کو مشورہ، پھر آپ کو آدھا گھنٹہ ہوا آپ کسی کو جانتے نہیں، کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے۔ بعض اوقات جماعتوں کا نقصان بھی ہو گیا، اجنبی آدمی نے ان کو دودھ سوڈا پلا دیا، یہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے پی گئے، اللہم بارک لنا فیہا زدنا منہ، بس وہ پلا کے گیا، آدھے گھنٹے کے بعد آیا، سب بے ہوش ہوئے پڑے تھے، اور پھر سارا ان کے سامان پیسے وغیرہ لے کے چلا گیا۔ لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں جلدی کرنے میں۔ اپنا کھاؤ کھری سناؤ، کوئی ضیافت قبول کرو مشورے سے کرو، مقامی لوگوں سے پوچھو کہ بھئی فلاں بندہ ہے مناسب ہے، آپ کو کیا پتہ کون ہے، کیسا ہے، مناسب ہے نہیں ہے، اس لیے فرمایا مشورے سے۔ آپ حضرات مسجد میں داخل ہوں تو مسجد میں جا کے نفل بھی پڑھیں اور انتظامی کاموں میں دخل بھی نہ دیں۔ ایک آدمی نے صبح کی اذان شروع کر دی اور الصلاۃ خیر من النوم بھول گیا، بستی والے کہہ رہے ہیں تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں، اذان کہنا بھی نہیں آتی، عادت تو تھی نہیں، اس کو شوق ہی تھا بیچارے کو۔ اپنی مسجد میں کوئی اذان نہیں دیتے، ادھر پونا گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے نا صبح، ادھر ہی شوق پورا کرتے۔ ایک اذان دے رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا، بتاؤ اسے یہی پتہ نہیں یہاں در پڑھنا دور نہیں پڑھتا۔ ہر آدمی کو اذان بھی نہیں آتی، ہاں موقع ملے بیت الخلا صاف کر دو، کوئی وہاں مسجد صفائی، شہروں میں تو مسجدیں صاف ہوتی ہیں، وہاں اتنی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، گاؤں بستیوں میں بعض اوقات نہیں صفائی ہوتی، تو اس لیے فرمایا وہاں جا کر اپنے نفل بھی پڑھیں، مقامی لوگوں کو مشورے میں شامل کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب آپ پہنچیں گے تو آپ ابھی ظہر ابھی نکلیں گے جمعہ پڑھ کر، عصر میں پہنچیں گے، کوئی شام میں پہنچے گا، کل پہنچے گا، جب بھی پہنچے مقامی لوگ ہوں تو ان سے حالات معلوم کرو کہ بھئی کتنے گھر ہیں، کتنے بالغ مرد ہیں، کتنے چلے 4 مہینے والے ہیں، کتنے سہ روزے والے ہیں،
5 अमाल का क्या हाल है, मशवरा कब होता है, तालीम कब होती है, कितने घरों में अमाल हो रहे हैं। तो नरमी वहां जाके जांच पड़ताल शुरू ना कर देना उनकी। कोई कहे भी कितने पुराने हो, इसलिए फरमाया वहां पहुंचकर आप हजरात मशवरे से हालात मालूम करें, नरमी के साथ छोटे बनकर जांच पड़ताल न शुरू कर दे। पुराने कितने हो के 15 हैं और जुड़ते कितने हो के 5 जुड़ते हैं, बाकी क्या करते हो। वो कहेंगे यार तो बड़ी चुस्त जमात है, इससे इधर उधर ही रहो, तुम्हारे करीब ही नहीं आएंगे। भाई जितना भी कर रहे हैं उनकी मेहरबानी है, जितना भी अमाल हो रहे बाकी आप मिलजुल के काम शुरू करो। आप हजरात मशवरे से पहले मशवरे का मकसद आदाब का मुज़ाकरा भी कर लो, और अगर मकामे लोग आए तो हिजरत नुसरत की बात भी कर लें। मशवरे के मकसद में आता है दीन भी जिंदा हो जाए, दीन की मेहनत भी जिंदा हो जाए। दीन की मेहनत क्या है, दावत है, तालीम और ताल्लुम है, जिक्र इबादत है, हजूर वाले जिसको खिदमत कहते हैं। हिजरत जमींदारे में जमीन हो, पानी हो, बीज हो, ट्रैक्टर हो, खाद हो, सफरे हो, ये असबाब हैं जमींदारे के। तिजारत में दुकान हो, माल हो, खरीदना हो, बेचना हो, ये सारे असबाब हैं तिजारत के। हुजूर वाली मेहनत में दावत भी हो, तालीम और ताल्लुम भी हो, जिक्र इबादत भी हो, हुजूर वाले अखलाक भी हो, हिजरत, ये सारे अमाल मिल के मेहनत। जब जहन में आए कि मेहनत, मेहनत से ये अमाल सारे, फिर मेहनत बनेगी। सिर्फ दावत देना काफी नहीं है, फिरना है इन अमलों के साथ। सहरोजे में भी यही अमाल, मशवरा भी इन्हीं अमलों को जिंदा, चिल्ले में भी यही अमाल, रायगढ़ में भी यही अमाल, दारे अरकम में हजूर ने शुरू करा यही अमाल, मस्जिद नबवी आबाद, मस्जिद नबवी में यही अमाल थे। मस्जिद नबवी में इंसान दाई बनता था, नमाजी बनता था, जाकिर बनता था, जाहिद बनता था, मुत्तकी बनता था, मुअल्लिम बनता था, मुतालिम बनता था, खलीक बनता था, मुजाहिद बनता था। इंसानों के बनने की जगह मस्जिद है और मस्जिद वाले अमाल हैं। मुसलमान पहले मस्जिद से जुड़ता है, फिर मस्जिद के अमलों से जुड़ता है, फिर अल्लाह से पहले मस्जिद से कटता है, फिर मस्जिद के अमलों से कटता है, फिर अल्लाह। इसलिए फरमाया इंसानों के बनने की जगह मस्जिद है। तो हमारे ये मेहनत के अमाल हैं, इन अमाल को सामने रख के मशवरे से पहले तरगीब हो, हालात हमारे सामने हो, सबसे राय ली जाए, सबकी राय की कदर की जाए, सबकी राय को तवज्जो से सुना जाए, अपनी राय को मुसल्लत ना किया जाए, अपनी राय पर इसरार ना किया जाए। इसलिए फरमाया दीन के तकाज़ों को सामने रखा जाए, और फरमाया जिसकी जो राय दे, जिसकी राय पर अमल हो जाए उसको डरना चाहिए, और जिसकी राय पर अमल है उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मशवरे की दुआ नहीं है, मशवरा वही का बदल है या नेमल बदल है, ये दोनों बातें नहीं करनी। मशवरा दाएं बाएं दोनों तरफ से, बल्कि नए साथियों से पहले राय लेनी चाहिए, ताकि वो ये कहना जो भाई की राय है वो भी मेरी वही राय, इसका मतलब है ये बिल्कुल नहीं सोचा इसने, इसको फिक्र नहीं है। देखो जमात वालों को कहीं गए, खाने पीने की कोई चीज नहीं मिली, सारी जमात एकदम मशवरे में बैठ गई, एक से काला मशवरा दिया और खाना तैयार कर लिया। और अगर जमात न निकले, इस मस्जिद में हक अदा नहीं कर सके, अगली मस्जिद में जाके हक अदा करेंगे। अगली मस्जिद में यही करेंगे जो यहाँ के हैं। घंटे 2 घंटे की गश्तों से तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं निकलता। वो तो जब तक 5-7 घंटे फिरोगे नहीं, थकोगे नहीं, बार बार जाओगे नहीं, लोगों के पीछे फिरोगे, लोग तुम्हें धक्के देंगे, चलो हमारी जान छोड़ो। जब किसी का गला दबाओगे तो आंखें बाहर नहीं निकलेंगी उसकी, बताओ। जिसका गला दबाओगे उसकी आंखें बाहर नहीं निकलती, तो जिसके पीछे फिरोगे वो तो तुम्हें आंखें दिखाएगा। नबियों को जो लोग मारते थे तो वो बार बार जाते थे लोग। हम तो इतला देते हैं तालीम हो रही मस्जिद में, आइए को दावत है, पूरी दावत दो। हाँ जी, इसलिए आप हजरात मशवरे से साथियों को, मकामी लोगों को शामिल करके अब आप मालूमात करें कि भाई यहाँ हालात, अगर ऐसा मौका है यहाँ कि मुल्कों की जमात बन सकती है, पुराने बहुत ज्यादा हैं, 10-12 के नाम लिखो, उनको जमा करो, उनको इकराम करो, उनका तफक्कुद कराओ, उनका महीना तय करो, सहरोजा लगवाओ। बाहर मुल्कों में लोग बगैर कलमे के मर रहे, टीन डाट घियाना जमात गई,
ساتھی کہیں شام کو گشت میں نکلے، جب ان کے ملنے کے لیے پتہ چلا کہ مسلمان ہیں، لیکن وہ کہنے لگے ہم 6 مہینے پہلے مسلمان تھے، اب عیسائی ہو گئے۔ جماعت والے بہت پچھتائے، کاش کہ ہم 6 مہینے پہلے آ جاتے، لیکن ہم شام کو جمع کیا، ان کا اکرام کیا، کھانا کھلایا۔ اس نے کہا دیکھو مسلمان کی مثال شیر کی سی ہے، اور شیر کا بچہ تو شیر کا بچہ ہی رہتا ہے، وہ گیدڑ کا بچہ نہیں بن سکتا۔ تمہارے والدین مسلمان تھے، 100 سال پہلے ہندوستان سے آئے تھے۔ کہنے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا تم عیسائی نہیں ہو سکتی، بتاؤ شیر کا بچہ ہی ہوتا ہے یا گیدڑ کا بچہ بن جاتا ہے کہ شیر کا بچہ؟ سارے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو۔ کون کون ملکوں میں جائیں گے سال 7 مہینے کے لیے؟ اچھا شادی سے پہلے تو سارے تیار ہوتے ہیں، اور جب بیوی کی شکل دیکھی نہیں ایسے بھول جاتے ہیں، تبلیغ کو جیسے طوطا بھول جاتا ہے نا بلی کو دیکھ کے۔ بھائی شادی سے پہلے تو بڑی چھلانگیں مار رہے تھے، آج کل جڑ نہیں رہے۔ اس نے کہا جی گھر والی سے جوڑ پیدا کر۔ ارے جس اللہ نے گھر والی دی ہے اس اللہ ہی کو چھوڑ دی، گھر والی کس نے دی ہے؟ اور شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں؟ سسر کا۔ اور بیٹا اللہ نے دیا ہے، شکریہ کس کا ادا کرتے ہیں؟ بیوی کا۔ وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ نے دیا، سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک آدمی تھا بکریاں چراتا تھا، تو وہ بکریاں جو ہے نا بھیڑیا کھا گیا۔ تو پتہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ ماری تو بکری آپ نے ہی ہے ساری، اور نام بھیڑیوں کا لگا دیا۔ اچھا پھر گاؤں والوں نے نا اس کو بکریاں خرید کے دے دی، غریب آدمی تھا۔ پھر کہہ رہا اللہ بکریاں تو آپ نے ہی دی ہیں، نام گاؤں والوں کا لگا دیا۔ کرتا وہی ہے سب کچھ، یہ نظر آتا ہے، سمجھے بات کو؟ یہ اسباب کا پردہ ہے۔ زمین سے دیکھو کتنے گھاس پھل کون نکال رہا ہے، زمین کو چکھو تو کوئی مزہ نہیں ہے یا نہیں، بتاؤ؟ یہ سب کچھ وہی کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے۔ ہم کہتے ہیں یار میں تجھ سے پیسے لے رہا ہوں یار، اور کسی کو نہ بتانا، کہتے ہیں نا، چپ کے لیتے ہیں یار، کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ سے لو نا، تم کس سے لو؟ رات کو بج رہے ہو نا 2 اور دنیا رہی ہو 100 اور آپ رہے ہو رو، 2 بجے 2 رکعت 2 آنسو، کام ہو جائے گا آپ۔ جب آدمی ہر طرف سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جب سارے ڈاکٹر کہہ دیں نا تیرا بیٹا نہیں بچ سکتا، پھر مانگتا ہے دعا، یہ ہے دعا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی تولا کبھی ماشا۔ اسباب ختم ہو جاتے ہیں ایمان شروع ہوتا ہے۔ پیسے ختم ہو جائے نا پھر اللہ ہی اللہ گئے، اللہ اب تو ہی تو ہے، نہ جائے گا بازار نہ کنٹین، مسجد اور مطبخ، اللہ ہی اللہ۔ پیسہ آتے ہی چال بدل جاتی اس کی، پھر دیکھے اس کی چال، وہ بھاگا جا رہا بازار، کبھی کنٹین۔ پیسہ خراب کرتا ہے بندے کو، پیسے نہ ہو نا پر پھر ٹیں ٹیں کرتا ہے بندہ۔ وہ آتا ہے نا کتابوں میں کہ زر نیست اور عشق ٹیں ٹیں۔ اس لیے فرمایا آپ حضرات نے ملکوں کی جماعت بنائیں، اس کا تفقد کرائیں، اور اگر اور بھی ساتھی ہیں تو اندرون سال کی جماعت بناؤ، ان کا بھی تفقد کراؤ۔ اور بھی ساتھی ہیں جب یہ چلے چاپ دیکھو نا، یہ جو ہے نا ابھی 15 شعبان گزرا ہے نا 4 تاریخ کو نا، تو یہ اب لوگ رمضان سے پہلے نکلتے ہیں، لوگ چلے 10 12 15 کے نام لکھو، پہلے کاغذ پہ جماعت بنتی ہے، سال نام لکھو، اندرون سوالوں کا الگ لسٹ بناؤ، چلے الگ بناؤ۔ کام کمزور ہے، ابتدائی کام ہے، زیادہ کام نہیں ہے، تو وہاں سے روزے والی بنا ترتی محنت کرو، 2 کی جوڑی بن کر امام صاحب کی خدمت میں ہدیہ لے کر جاؤ اور ان کی زیارت کی نیت کرو۔ اور ہمارے ساتھ عالم ہو تو عالم چلے جائیں، عالم کو دعوت دے سکتے، لیکن ہمارے ساتھ عالم چھوٹی عمر کا ہے، وہ بڑی عمر کا، پھر دعوت نہیں دینی۔ ہدیہ بھی مناسب نہیں ہے، نہیں 10 روپے کا مسواک دے کے آ رہے ہیں۔ ایک امام صاحب کہہ رہے تھے بوری بھری ہوئی ہیں، سارے تبلیغ والے لے کر آئے، اتنا بھاری ہدیہ دے کر آئے۔ امام صاحب جمعہ پڑھا رہا ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے، مر جائے تو جنازہ وہ پڑھائے، پیدا ہو تو کان میں اذان امام صاحب دیتا ہے، شادی ہو تو نکاح وہ پڑھاتا ہے، تو سارے کام دو قدر مناسب ہے۔ وہاں کے چودھری نمبردار ان کی چیزوں سے متاثر نہیں ہونا، ان کی چیزوں کی نفی بھی نہ کریں۔ ایک جماعت والے نے سنایا، ہم نے کہا چودھری صاحب یہ فوٹو کیوں لٹکائے؟ تو فرشتے بھی نہیں آتے۔
اس نے کہا مول صاحب جائیں اپنا کام کریں، وہ نماز نہیں پڑھتا، ہم اس کے فوٹو نکال رہے ہیں۔ بتاؤ، ان کی چیز متاثر نہیں، ان کا مکان دیکھا، بہت بڑھیا مکان ہے، میں بھی واپس جا کر ایسا ہی بناؤں گا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے شہد لینے گئے تھے، شہد تو لے نہیں سکے، مکھیوں سے مکھیوں نے اور کاٹ لیا، موٹا ہو کر آ رہا ہے اور متاثر۔ یہ سب مٹی ہے، پھر مٹی ہو جائے گا۔ یہ سمجھ آئی بات کو؟ اس لیے جوان آدمی گشت میں نظر آیا، جوانی میں جو عبادت کرے اللہ کے عرش کے سائے۔ غریب آدمی گشت میں نظر آیا، غریب آدمی امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کوئی تاجر نظر آیا، سچا تاجر، امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کوئی آدمی ایسے جو ریٹائر بزرگ ہیں ان کو تلاش کرو، گھر والے کہتے ہیں دادا ابو سبزی بہت اچھی لے کر آتے ہیں، 60 سال غریب سے نوکری کرائی ہے، بوڑھے کو سبزی پہ لگایا ہوا ہے۔ بتاؤ، ایک وہ بوڑھا ریٹائر تھا، وہ تیار نہیں ہو رہا تھا، تو یہ جو بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ بھی نہیں آتی نا، جیسے بوڑھا گوشت ہوتا ہے نا، یہ دیر سے گلتا ہے یہ۔ تو یہ جو ہے نا، ان کو وہاں لے گئے بازار، بوڑھے کو، ادھر گنے کی مشین پہ جوس نکل رہا تھا۔ اس نے کہا بابا جی کو جوس پلانا، جوس اس نے ایک دفعہ گنا دیا، پھر دوہرا کر کے دیا، پھر چوہرا کر کے دیا۔ بابا جی دیکھ رہے ہیں کیسے جوس نکل رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو تبلیغ میں چلو، ورنہ گھر والے آپ کیسے جوس نکالیں گے جو گلنے کا نکل رہا ہے؟ وہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا ایک بیٹا مجھے گرمی میں دوپہر کو ابا جی آنا تھوڑی دیر کے لیے، خود مجھے دکان پہ بٹھا دیتا ہے اور خود ایئر کنڈیشن میں جا کے سوتا ہے، دوسرا شام کو جوس نکالتا ہے میرا، دوسری دکان بیٹے کی۔ خیر اس کو سمجھ آ گئی نا۔ یہ جو نوجوان سکول کالج والے جو فیل ہو جاتے ہیں، ان کو تلاش کرو، یہ بھی جلدی نکل جاتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں نا بیچارے۔ اس نے کہا یار کس کس کو منہ دکھائیں، چلو کٹھے 4 مہینے میں چلا گیا، لڑکا فیل ہو گیا 4 مہینے میں چلا گیا، وہ پھر عالم بن گیا، مدرسے چلا گیا، پھر مفتی۔ ایک دفعہ بہت سارے ناظم آئے تھے جو 4 چلے کے لیے جو الیکشن میں ہار گئے تھے نا، وہ چلے میں آ گئے تھے۔ ہار جائے نا پھر جلدی نکلتا ہے، کسی کا بھاری نقصان ہو جائے نا تجارت میں، وہ بھی پھر ادھر آتا ہے۔ اس لیے اسٹیشن کے قریب ہیں، اسٹیشن ماسٹر ہے، کلی ہے، مسافر ہیں، ہم کو اڈے کے قریب ہیں، ڈرائیور ہیں، کنڈکٹر، ان پر محنت کرو۔ چوک بازار میں ہیں، چوک بازار کی دکانیں میں ہیں تو صبح 2.5 گھنٹے کی تعلیم کرو، پھر 9 بجے دکانیں کھلیں گی، ظہر تک گشتیں کرو۔ چوک بازار میں مزدور مستری کھڑے ہوتے ہیں، ان پر محنت کر سکتے ہیں۔ آپ عدالت کے قریب مسجد میں کام کر رہے ہیں تو وہاں دن کو وکیل ملیں گے آپ کو، اور اڈا قریب ہے، مسافر مل جائیں گے، چوک بازار میں دکانیں مل جائیں گی، کوئی سکول کالج قریب ہے وہاں کوئی پروفیسر وغیرہ سے ملاقات ہو جائے گی، کوئی پولیس اسٹیشن ہے۔ مہمانوں کو پولیس کی جگہ پر ایسی جگہ پہ چھاؤنی وغیرہ میں نہیں لے جانا۔ اس لیے فرمایا ہمارے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹروں سے ملو۔ ہمارے وہ بزرگ ہیں باولپور کے، تو کوئٹہ کہتا ہم تشکیل میں گئے، ہم رات کو نکلے گشت میں، ہمیں بندہ نہیں ملا، پھر ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی دکان پہ اس پہ نائٹ کلینک لکھا ہوا تھا، ہم اس کے اندر چلے گئے تو بہت سارے مریض بیٹھے، تو ہم نے چلو مریضوں کو دعوت دیں گے، ڈاکٹر کو بھی دعوت دیں گے، بیچارہ مریضوں پر وہ ہمیں مریض سمجھ رہا تھا کہ دوائی لینے آئے تبلیغ والے، ہم اس کو مریض سمجھ رہے تھے ڈاکٹر کو کہ مریضوں میں پھنسا ہوا، اس کو نکالیں کسی طریقے سے۔ جب اس نے سارے مریض دیکھ لیے پھر ہمیں مول صاحب آپ بھی آ جائیں، مجھے وہ مریض والی کرسی پہ بٹھایا، کہنے لگا مول صاحب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تمہارے وہ بزرگ سے کہے ڈاکٹر صاحب کوئی ایک تکلیف ہو تو بتاؤں، تکلیفوں کا تو پلندہ ہے، بہت ساری تکلیفیں ہیں۔ اس نے کہا کچھ تو بتائیں، بتائیں گے تو علاج ہوگا۔ اس نے کہا تکلیف یہ ہے کہ مرنا ہے لیکن مرنے کو دل نہیں کرتا، یہ تکلیف ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا، اس نے کہا پہلے ہی مریض ہے زندگی میں۔ جو بندہ مرنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ موت اللہ سے ملاقات ہے، اور مومن کا یہ تحفہ ہے، اور جنت کا یہ داخلہ ہے۔ مر کے کہاں جاتا ہے آدمی؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے اچھا رفیق کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی کی والدہ فوت ہو گئی، بڑے عالم تھے، ملنے گئے، اس نے کہا بھائی داؤد آپ کو بھی اچھا رفیق مل گیا، آپ کی والدہ کو بھی اچھا رفیق مل گیا۔ کہ وہ کیسے؟ تو مر کے اللہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ سے اچھا رفیق تو کوئی بھی نہیں، آپ نے صبر کریں گے آپ کو بھی اللہ مل جائیں گے۔ وہ ڈاکٹر کا دماغ گھوم گیا، کہنے لگا جی مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اس نے کہا جو میٹھی ہے وہ کڑوی لگتی ہے، جو کڑوی ہے وہ میٹھی لگتی ہے۔ دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر ہے، اس میں تو بڑا مٹھاس ہے، لیکن دنیا دار کو عبادت میں لذت نہیں آتی، کھانے پینے کی چیزوں میں لذت۔ ابھی میں نے امر بن عاص قصہ سنا ہے نا بچے کا،
بس 2 رکعت میں پورا قرآن ختم. پہلی رات کے دلہن کے پاس گئے ہو، بس اگلے دن پھر بیوی 2 رکعت نماز پڑھ لوں، بیوی نے کہا پڑھ لے، پھر 2 رکعت صبح تک پورا قرآن ختم، پھر روزہ رکھ لیا. تیسرے دن سسر نے پوچھا بہو سے بیٹے کو کیسا پایا؟ بہو نے بتا دیا بیٹا بڑا نہیں کہ سارے دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نماز پڑھتا ہے. کتنی نماز میں لذت تھی جو پہلی رات کی دلہن کو بھول گئے. بتائیں ڈاکٹر نے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے آپ کو؟ جو قریب ہے وہ دور نظر آتا ہے، جو دور ہے وہ قریب. موت قریب ہے یا دور ہے؟ ایک آدمی نے اعلان کیا فلاں آدمی کا جنازہ 5 بجے ہوگا، جب جنازے آئے تو 2 آئے. دوسرا کس کا ہے کہ جس نے اعلان کیا تھا اعلان کرتے اس کو بھی کام ہو گیا. یہ زندگی آدمی. ڈاکٹر کے مول صاحب اور کیا تکلیف ہے؟ اس نے جو دوست ہیں وہ دشمن نظر آتے ہیں، جو دشمن ہے وہ دوست. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ تغابن ایمان والو، بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، بچو ان سے. وہ ڈاکٹر کہنے کا مول صاحب تو میرا علاج کرنے آیا ہے کہ اپنا کرانے؟ سمجھ گئے ہمارے محلے کے ڈاکٹر حضور والی محنت کے محنتی بن جائیں، ہماری محلے کے مزدور حضور سارے محنت کرنی ہے. نقد جماعت سہروزی کی بن گئی تو اس کو ہدایات بھی دو اور اس کی نصرت بھی کرو. پرانے زیادہ ہیں تو نئی جگہ بھی، نئے زیادہ ہیں ایسی جگہ بھیجو جہاں پرانے زیادہ ہوں. اپنے 2 ساتھی بھی ساتھ چلے جائیں، شام کو واپس آ جائیں. اگر چلے 4 مہینے کی جماعت بن گئی اس کو اس مرکز بھیج دو، ترغیب دے کر ہدایات مرکز والے دیں گے. اگر 1-2 بندے وصول ہوئے ہیں ان کو اپنے ساتھ سہروزہ لگوا. 8-10 ہیں سب نئے ہیں، ایسی جماعت کو 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھو اور 2 دن کے لیے قریب کی مسجد میں بھیج کے نصرت کرو جہاں پرانے ساتھی. باقی ساتھی جو بچے وہاں تعلیم نہیں ہوتی، کسی نوجوان کا اکرام کرو، اس سے کوئی یہ واقعہ تم پڑھ لو، غلطی ہو بتا دو، تعلیم شروع کرا دو. مشورہ وہاں عملاً اپنے ساتھ مشورے میں بٹھاؤ، دوسرے دن الگ بٹھاؤ محلے والوں کو. ایک پرانا ساتھی اپنا ساتھ بٹھا دو، بھی پہلے چھوڑی سی ترغیب دے دو، پچھلے دن کی کارگزاری سنا دو، 2-2 کی جوڑیاں بن کے گھر تقسیم کر دو یا گلیاں تقسیم. یہ مشورہ شروع ہو جائے گا. گشت نہیں ہوتا کہ جی ہم تو جمعے کو گشت کرتے تھے اب تو نہیں ہوتا. بھئی آج ہمارے سامنے کر لو، کچھ اعمال آپ کر لو کچھ ان کو دے دو. وہ جی بیرونی گشت ہم تو بدھ کو کرتے تھے اب نہیں ہوتا. ان کو جمع کر کے محبت کر کے نرمی سے ان کو گشت میں بھیج دو. کام کرنے سے آتا، صرف مذاکرہ کرنا کافی نہیں ہے. آپ تیرنے کا مذاکرہ کریں پھر دریا میں پھینکیں انشاءاللہ ڈوب جائے گا. کام عملاً کرانا پڑتا ہے. گشت کام ہے، مشورہ کام ہے، تعلیم کام ہے. 2-2 کی جوڑی بنا کے گلیاں تقسیم کر دو، عملاً گھروں میں بھیجو. 70% آبادی گھروں میں ہے. گھر میں تعلیم ہو، گھر میں 6 نمبر ہوں، ہر تیسرے مہینے سہروزہ لگے، 3 سہروزوں کے بعد 15 دن چلہ لگائیں. گھر میں ماحول بنے گا جب گھر میں اعمال ہوں گے، محلے کی مسجد میں اعمال ہوں گے، محلے میں دین آئے گا. بیرونی گشت کرو پورے شہر میں دین آئے گا. گھروں میں کام کرنا، اصل میں گھر میں نا غصہ آتا ہے کیونکہ گھر والے کمزور ہیں نا. آگے سے کمزور ہو تو بندے کو غصہ آتا ہے اور اپنے سے بھی زیادہ جاندار کھڑا ہوا ہے آگے، پھر مجبوری کا نام شکریہ کرتا ہے آدمی. زور لگانا ہو تو بیرون سال میں چلے جاؤ. زور لگانے کی جگہ تو یہ ہے. زور لگانا ہوتا ہے پیڈل پر لگا دیتے ہیں ہینڈل پر. ہم گھر والوں کو حکم ہے نرمی کرو، شفقت کرو بچوں پر. ہاں جی، گھر والوں کو پریشان نہ کرو. اللہ کے نبی تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے. اس لیے گھر میں بھی اعمال ہوں. اور آپ حضرات نے اب نوقت جماعت نکل کے شکر کرو، نہیں نکلی سر جوڑ کے بیٹھو. محنت میں کمی ہے، دعاؤں میں کمی ہے، فکر میں کمی ہے. کوئی غیبت تو نہیں ہو گئی، کوئی چغلی تو نہیں ہو گئی، کوئی سنت. گھنٹے 2 گھنٹے کی گشتوں سے کبھی جماعت نہیں نکل سکتی. اور گھنٹے 2 گھنٹے دیکھو، صبح صبح آپ حضرات گشتوں میں جائیں. ساتھی کہتے ہیں امیر صاحب جب تک چائے نہ پیئے نا ہمارا دماغ کام. تو جب نماز سے پہلے چائے پلا دو. دودھ نہیں ہے تو سلیمانی پلاؤ، کالی چائے، اس سے زیادہ دماغ کھل جاتا ہے. دیہات کے لوگ صبح بیان کے فوراً بعد نکلو گے آپ کو مل جائیں. ناشتہ کر کے پھر نکلو گے، پھر جو آپ کو کھیتوں میں کھیتوں میں ایسے 2 بندے جائیں جو گھاس کاٹنا جانتا. ایک وہ گھاس کاٹ رہے ہیں، ذرا دکھانا دراتی. ایک گھاس کاٹنے لگ جائے دوسرے وہ کہیں گے مول صاحب اور دعوت دیں. اسے پتا نہیں میرا گھاس کٹ رہا ہے. اس کا گھاس کٹ رہا ہے تو ہمارا گھاس بھی کٹ رہا ہے. دکانوں پہ جاؤ، کو زہر کے بعد جاؤ، کو مغرب کے بعد جاؤ. شہر والے عشاء کے بعد آپ کو 10 بجے 11 بجے تک شہر میں لوگ سوتے ہی نہیں. کراچی والے تو رات کو 3 بجے تک سوتے ہیں، تو ساری رات گشتیں کر سکتے ہیں آپ. جب تک تھکو گے نہیں، پھرو گے نہیں،
دوستو یہ مسجد میں بیٹھنے کا کام نہیں، بڑی قربانی کر کے آپ لوگ آئے ہیں. گھر، کاروبار، بیوی، بچے، غریب آدمی کے لیے 15-20 ہزار روپے خرچ کرنا چلے میں لگ جاتے ہیں. اب بیچارہ سیکھا بھی، تم دائی بننے آئے ہو، دعوت سیکھنے آئے ہو. نماز سے پہلے ہر آدمی ایک آدمی کو دعوت دے، نماز پڑھتے ہی دعوت دے. دوستوں بزرگوں، ہم خوشوں کو نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، محلے والے چلے جاتے، انہیں پتہ جماعت آئی وہ روکیں گے، وہ بھی جلدی نکلنے کرتے ہیں. ہم اپنی نمازوں میں لگے رہتے ہیں. ہر جگہ دعوت، ہر کسی کو دعوت، ہر موقع پر دعوت. جی چاہے پھر بھی دو، جی نہ چاہے پھر بھی دو. کھیتوں میں جاؤ، دکانوں پہ جاؤ. اس محلے والا 5 میل دور دکان ہے، وہاں جاؤ. ہے اس محلے کا بندہ ہے 10 کلومیٹر پر کھیت ہے، وہاں جاؤ. کون کون تھکائیں گے اپنے آپ کو بتاؤ. اگر دین کے لیے نہیں تھکو گے پھر دنیا کے لیے تھکو گے، اور دین کے لیے نہیں پھرو گے پھر دنیا کے لیے پھرو گے. دین کا غم نہیں لگے گا تو دنیا کا غم لگ جائے گا. یہ کیلولے گھر میں کرنا. آج کل کیلولے بہت ہو رہے ہیں اور اپنے ساتھ بہت نقصان کر. 4 مہینے 4 گھنٹے ہیں صرف. 4 گھنٹے کے لیے خزانے میں، سمجھو تم خزانے میں داخل ہو گئے ہو. 4 گھنٹے کے لیے خزانے میں داخل کر دیا، جتنا ہیرے جواہرات لال موتی سونا نکال لو. اس نے دیکھا اندر پلنگ پڑا، اس نے کہا کمر سیدھی کر لو. کمر سیدھی کی آنکھ لگ گئی. 4 گھنٹے کے بعد چوکیدار نے ٹھوکر ماری، باہر نکلو. ہائے میں تو کچھ نہ لے سکا. ایسے پچھتاؤ گے تم کل مرنے کے بعد. ہاں یہ محنت ہے، یہ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس کی قدر کرو. پھرو، تھکو، کریں گے. جب تھک جاؤ پھر بیٹھ کے تعلیم کرو. تعلیم کا مقصد آداب فضائل، اس لیے فرمایا تعلیم کے مقصد میں دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، علم اور عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں دلوں میں پیوست ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہو جائے، قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے. اس لیے فرمایا تعلیم دو زانوں ہو کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، محبت کے ساتھ پہنچانے کی. خوشبو پہلے لگائیں. جس کو لگانی ہو نا خوشبو پہ، وہ تعلیم شروع ہو جاتی ہے. ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا. کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد. ہر آدمی کو خوشبو اچھی نہیں لگتی، بعض لوگوں کو خوشبو تکلیف ہو جاتی. اور یہ تعلیم میں نیند آتی ہے، یہ سکینہ نہیں ہوتی. سستی کا نام سکینہ رکھا ہوا ہے ہم نے. ساری سکینہ تبلیغ میں آ گئی، دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں. مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھاؤ فرماتے تھے جب سکینہ نازل ہوتی ہے دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں آدمی. ہاں یہ سستی ہے. بتاؤ دکان پہ دیکھا کوئی سوتا آپ کو پتا، سارا سامان اٹھا کے لے جائے گا. کوئی سو گیا تو ادھر ہی آتی ہے ساری نیند. اس لیے فرمایا تعلیم فضائل قرآن سے پڑھو، پھر تجوید کرو، پھر فضائل نماز، پھر فضائل ذکر، پھر فضائل تبلیغ، پھر فضائل رمضان، پستی کے واحد علاج، پھر حکایت صحابہ، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے، پھر فضائل حج، پھر 6 نمبر. 6 نمبر ایک ہی حلقے میں. پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں، غلط یقین دلوں سے نکلیں، صحیح یقین دلوں میں آ جائیں. اللہ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے کا یقین، اس کے حافظ ہونے. ساری دنیا مل کر ایک لنگڑے مچھر کے ٹیڑے پر کو سیدھا نہیں کر سکتی. وہ گھاس کے تنکے کو، چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کے پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کے پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا. اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے. اور دو ہیں. یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے. زبان کا کلمہ دل میں کہاں آ جائے؟ زبان کا کلمہ کہاں آ جائے؟ دل میں. دیکھو مثال کے طور پر زبان پر کلمہ ہے تو دو، جیسے ہاتھ میں ایک آدمی گیا نا گاؤں شہر میں کہ جی یہ گولی کیا کام آتی ہے، اس نے کہا اس گولی کو اگر مارے نا بھیڑیے کو، وہ بکریاں چراتا تھا، تو بھیڑیا مر جائے گا. اسے یہ پتا نہیں تھا بھی گولی تو بندوق میں رکھ کے چلاتے ہے تو مرتا ہے. وہ گولی لے آیا، بندوق لے کر نہیں آیا. بھیڑیا آیا بکری پکڑنے کے لیے، اس نے زور سے ماری، وہ اس کو بھی زخمی کر گیا، بکری بھی لے گیا. تو کہہ رہا تھا بکری مر جاؤں، بھیڑیا مر جاتے. اس نے کہا کیسے چلائی تھی؟ کہ ہاتھ سے چلائی. یہ ایسے ہاتھ میں ہمارے زبان پہ کلمہ ہے، دل میں نہیں ہے. دل میں کلمہ ایسے اثر ہے، جب دل میں کلمہ ہو جیسے بندوق میں گولی ہو تو پھر دیکھو کیسے شیر بھی مر جاتا ہے پھر. اس لیے کلمہ دل میں آ جائے، حضور کے طریقوں میں کامیابی کا یقین آ جائے، غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین آ جائے.
چھوٹے بچے کو رزق دینے والا اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، مسافر کو ٹھکانہ دینے والا اور مجبوروں کے پکار سننے والا۔ اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے، دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے۔ حضور کے طریقوں میں کامیاب، مال ہے، ملک ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، سونا ہے، چاند، حضور کے طریقے نہیں، ناکام ہے۔ مال سے، مال والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بناتے ہیں اور اپنے حکموں کو حضور کے طریقے پر۔ سونے اور سونے والوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بناتے ہیں اور اپنے حکموں کو حضور کے طریقے پر۔ میرا مال پورے ملک کا مال، ساری دنیا کے مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بنائیں گے اور اپنے حکموں کا۔ میری زمین پورے ملک کی زمین، ساری دنیا کی زمینوں سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں۔ اور میرا سونا، پورے ملک کا سونا، ساری دنیا کے سونے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ ہی بنائیں گے اور اپنے حکموں کو حضور کے طریقے پر۔ میرا عہدہ، پورے ملک کے عہدے اور ساری دنیا کے عہدوں سے عزت نہیں ملتی، عزت اللہ ہی دیتے ہیں اور اپنے حکموں کو۔ دیکھو حضرت بلال کو اللہ نے کتنی عزت دی، نمرود کو تخت پہ بٹھا کر، لنگڑا بچہ ناک میں گھسا کر، سر پہ جوتے پڑوا کر، سر پھڑوا کر ذلیل کر کے مار، فرعون کو چوہے کی موت مار دیا۔ جب چوہے کو ہوتے دیکھے نا قابو آ جائے، جب چونکہ چوہا نقصان بہت کرتا ہے، چوہے کو نا ایک آدمی ہمارا وہ کہہ رہا تھا، مقیم دیسی گھی ہے کہ ہاں جی ہے، کیا کرنا ہے چوہے کے لیے رکھنا، چوہے نے اتنے اچھے کام کیے، دیسی گھی کا انتظام ہو رہا ہے چوہے کے لیے۔ جب دیکھے نا پنجرے میں دیکھتا ہے، امرود بھی رکھا ہے، مٹھائی بھی رکھی ہے، دیسی گھی، مونچھیں بھی ہلاتا ہے، مسکراتا بھی ہے، بڑی خدمت اور کام بہت اچھے کیے نا، سارے گھر میں تو سوراخ کر دیے اور سارے گھر کے کپڑے کو اتر دیے۔ وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا چوہا مر گیا روٹی پر اور بندہ مر گیا کوٹھی پر، ساری زندگی مکان بنائی اسی میں جان نکل گئی اسے۔ ہاں جی، اس لیے دوست بزرگوں بھائیوں، اس لیے فرمایا حضور کے طریقے، کلمے کے خلاص کیا ہے؟ حرام کاموں سے رک۔ جس کے دل میں کلمہ ہوگا کبھی حضور کا طریقہ نہیں، غلط کام نہیں کرے گا۔ وہ ابھی دل میں نہیں ہے، ابھی ہاتھ میں جیسے گولی ہے، ہماری زبان پہ کلمہ ہے، ذرا زور سے مجاہدے سے کلمہ دل میں آتا ہے۔ نماز بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کے استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ، زبان کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال اور آنکھوں کا صحیح استعمال۔ نماز کی نیت باندھ لی، سجدے سے آگے نگاہ نہ جائے، رکوع میں دونوں پاؤں کے درمیان، تشہد میں گود میں، سجدے میں ناک کی نوک پر۔ بتاؤ، کانوں کا اپنی نماز اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پر امام صاحب کی سن۔ ایک آدمی نہ اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا، بازار کے آوازیں سنتا، 5 منٹ صحیح نہیں سنتا۔ یہ ہاتھوں کا صحیح استعمال، پاؤں کا صحیح۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہیں نا، دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لے، ٹریکٹر کے ہل نہیں اٹھ جاتے اوپر کو، اسے یہی پتا نہیں بھی پاؤں زمین سے جدا نہیں کر دیں۔ قرآن بھی صحیح ہو، بدن بھی پاک ہو، رزق بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، قبلہ رخ بھی ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، ایسے نہیں نماز بنے گی۔ ہاں جی، قرآن اگر صحیح نہیں ہے تو نماز کا مسئلہ، رزق صحیح نہیں ہے تو نماز کا مسئلہ، کپڑے پاک نہیں تو نماز کا مسئلہ۔ ہاں جی، کون کون اپنی نمازوں پر محنت کریں گے؟ یہ 6 نمبر ہے نا، یہ 6 نمبر سمندر ہے، 6 نمبر آدمی سیکھ لیتا ہے، 6 نمبر آ گئے مجھے۔ میں نے 4 سال کے بچے نے ایسے 6 نمبر سنا ہے، آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ الفاظ کا یاد کرنا کیا مشکل ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5ویں قسم کے علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ علم بڑی دولت ہے، علم عمل کا امام ہے اور جنت کا راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچانے۔ اسی سے رشتے، یہ پھوپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ نانی ہے، یہ دادی، یہ کون بتائے گا؟ یہ ماں باپ کی کیا قدر ہے، یہ کون بتائے گا؟ دین بتائے گا، علم بتائے گا۔ اچھا علم ہے، ذکر نہیں ہے تو آپ عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتا ہے کہ دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہے، پتا ہے نا آپ کو؟ آپ دھیان نہیں تھا،
آپ نے الٹا پاؤں رکھ دیا. آپ کو پتا بیت الخلا میں الٹا پاؤں رکھنا, آپ کو دھیان نہیں تھا, آپ نے سیدھا پاؤں داخل کر دیا. علم ذکر ایک ہی نمبر ہے. علم ہے اور ذکر نہیں ہے تو بھی عمل نہیں کر, اور اگر ذکر ہے علم نہیں ہے تو آپ پتہ ہی نہیں عمل کرنا کیسے. علم عمل کا امام ہے اور جنت کا علم حاصل نکلتے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا. اس لیے فرمایا علم کا یاد کرنا تسبیح کے برابر, مطالعہ کرنا روزوں کے برابر, تحقیقات میں بحث کرنا جہاد ہے, تلاش میں جانا عبادت ہے. ساری مخلوق دعائیں مغفرت کرتی ہے اس کے لیے. پہلے علم آتا ہے. ایک نوجوان کہہ رہا تھا کہ بڑے تبلیغ والے, اس نے کہا بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت. اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت, کیسے حقیقت آ جاتی ہے. آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے آپ کی امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں, پھر نکاح ہوا ہے, پھر رخصتی ہوئی ہے, پھر آپ دنیا میں آئے. اگر وہ باتیں نہ کرتے نا تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے. یہاں پہلے علم آتا ہے, یا پہلے صبح آپ نے کہا امی دوپہر کو بھنڈی پکا لینا, صبح الفاظ تھے, دوپہر کو حقیقت. اگر الفاظ نہ ہوتے تو حقیقت آ سکتی تھی. لیکن یاد رکھنا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائیں گے. میں جانتا ہوں عمل نہیں کرتا. ایک آدمی تبلیغ والوں نے دروازہ بجایا نا, ایک بندہ نکلا نوجوان, کیا تبلیغ کرو گے؟ میں ایم اسلامیات ہوں. اس نے کہا ایم اسلامیات تو تیری سامنے نظر آ رہی ہے, چڈی پہن کے کھڑا ہوا ہے تو, ننگا ہے تو, اب ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک تو چھپانا فرض ہے. تو نے 2 سال کے بچے جیسی چڈی پہن رکھی ہے. بعض کو میں علم ہے اور عمل نہیں, ناکام ہے. یہ عمل ہے علم نہیں, یہ بھی ناکام ہے. عمل کرتا ہے حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا, عمل قبول نہیں ہوتا. علم بھی عمل بھی یقین نہیں ہے تو چل نہیں سکتا. قرآن کے ہر جملے پر یقین, اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین, حضور کے ہر ارشاد پر یقین. آج یقینی کا تو مسئلہ سارا. صحابہ کرام کو اللہ رسول کی باتوں پر حق الیقین, ایک ہے حق الیقین, ایک ہے عین الیقین, ایک ہے علم الیقین. آگ جلاتی ہے یہ علم الیقین ہے. ایک آدمی کو آگ میں جلتے دیکھا, چیخیں مار رہا ہے, جل رہا ہے, یہ عین الیقین. اپنے بدن میں آگ لگ گئی, یہ ہے حق الیقین. تینوں میں فرق ہے یا نہیں بتاؤ, کتنا فرق ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ رسول کی باتوں کا حق الیقین تھا, اس لیے ذرا سنت نہیں چھوڑتے, ذرا گناہ نہیں کرتے تھے. ہمیں علم ہے لیکن پھر وہی سستی کی سستی. اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر. اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو, زیادہ کھانے والا ہو, بازاروں میں چیخنے والا ہو, رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو, دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو, دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو, آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو. اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کے جی لگا کے دھیان. جب کہیں سبحان اللہ, عیب تجھ میں کوئی نہیں, الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں, لا الہ الا اللہ, جی لگانے کے قابل تو ہی ہے. اللہ اکبر, تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں, میری چھٹائی کی کوئی حد نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے, سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بند نہیں ہو سکتے. درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ تو کثرت ہوئی, اللہ ہر حاجت پوری کرتے ہیں اور سارا دوستو ہم اور غم ختم کر دیتے ہیں. ایک درود شریف پڑھو, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں, 10 دوست نیکیاں ملتی ہیں. درود شریف جو ہے کثرت سے پڑھیں گے. اس لیے دوستو بعض اوقات یہ ہوتا ہے استغفار کریں, پچھلی زندگی پہ روتے رہنا, آئندہ شراکل کو عمل نہیں کرنا. اے اللہ میں نے 4 میں صحیح نہیں لگائے, میں نے دعوت نہیں سیکھی, آج تک میں نے کتنے گناہ کیے. اس لیے فرمایا چوتھے نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے. اگر حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پر کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے. لوگوں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں. دینے کا جذبہ ہوگا محبت پیدا ہوتی ہے, لینے کا جذبہ ہوگا عداوت. لینے کا اچھا جذبہ ہے, اللہ سے لینے کا جذبہ ہو, مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو, عبادت کے ذریعے سے لینا ہے, اخلاق کے ذریعے سے. رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ, اور دعاؤں کی قبولیت کا تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ.
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت ہے. تو دوست بزرگوں بھائی، اس لیے اس میں دینے کا جذبہ ہو. صاحب اگر ہم اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں، کھانا مہمان کو خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو پلا گا. یا آج کل ایک آدمی نے بتایا کہ 2 آدمیوں نے کھانا کھایا، دونوں کھانا کھا کے رونے میں کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے تو دانت نہیں تھے، اس کے دانت تھے، یہ کھا گیا دانت والا. اچھا، دانت والے سے پوچھا تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا جی میں کیوں نہ رو، مجھے تو چبانے میں دیر لگی، یہ نگل گیا، اس کے تو دانت ہی نہیں تھے، اس کو چبانا نہیں پڑتا. وہ کہتا ہے وہ کھا گیا، وہ کہتا ہے وہ کھا گئی. بیوی کہتی خامند کھا گیا، خامند کہتا ہے بیوی کھا گئی. غریب کہتے ہیں امیر کھا گئے، امیر کہتے ہیں غریب کھا گئے. اب صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھوکا سلا رہے ہیں اور کھانا مہمان کو کھلا، عمل بنا. خود پیاسے چلے گئے، پانی دوسروں کو عمل بنا گئے. اس لیے فرمایا ہر ظالم کے خلاف، ہر باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو دشمن کا ساتھ دینا، باپ کا ساتھ نہیں دینا. اس لیے ایک نوجوان ہے کہ جی میرے باپ نے گھر سے نکلا. کیوں کہ میں نے باپ کے خلاف گواہی، میں کیا گواہی دی؟ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے تو مجھے عدالت میں لے کے گئے، یہاں گواہی دو یہ زمین ہماری ہے. میں نے جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں، زمین دوسروں کا. ابا جان ناجائز قبضہ کیا؟ ابا جان کو غصہ میں گھر سے نکال دیا. میں بستر ڈرائیور میں کہ ایک مسلمان نے ایک ہندو کو 10 مکے مارے، سارے مسلمان جمع ہوں، مسلمان کو پکڑیں اور ہندو کو کہے تو 10 مکے مارو. یہ ہے دین، یہ میری پارٹی، یہ میری قوم ہے، یہ میری اولاد ہے. یہی اولاد آپ کے خلاف ہو جائے گی، حکم توڑیں گے. ہاں، یہی قوم تیرے خلاف ہوگی، قوم کی وجہ سے حکم توڑ رہا ہے. یہی پارٹی تیرے خلاف ہوگی، کل کوئی ان کی وجہ سے حکم توڑ رہا ہے تو پھر آپ کو یاد آئیں گی ساری باتیں کہ میں نے پہلے ظلم کیا تھا، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جب آدمی دین کو چھوڑتا ہے تو دین کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. پہلے مسلمان ظلم کرتا ہے، پھر کافر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، پھر چھوٹے ظالم پہ بڑے ظالم کو مسلط کرتے ہیں. اس لیے فرمایا دنیا میں لینا ریا ہے، دنیا واہ واہ شہرت نام و نمود بدلہ یہ ریا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے. بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے. نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. بار بار اپنی نیتوں کو دیکھو. بعض لوگ کہتے ہیں انعام ملے نہ ملے ہم اللہ کے لیے، ارے اللہ تو انعام کا وعدہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ملے نہ ملے. انعام کا یقین ہو، عمل اللہ کو رکھتا. بعض اخلاص کے زور میں آ جاتے ہیں، بعض اس لیے فرمایا دوستو دنیا میں جو دین پھیلا حضور والی محنت قربانیوں سے، تو اپنی اپنی قربانیوں کو بڑھاؤ. یہ 6 نمبر ہیں دوستو. 6 نمبر لا یعنی سے پرہیز بھی ہو. 5 مومن کی صفات ہیں. چھٹا کام یہ بات نہیں کرنی، سب کی سب صفات ہیں، ایک ہی حلقے میں 6 نمبر ہوں. تعلیمی گشت بھی کریں اور دوہر کے بعد پہلے دن اعلان بھی کرو، اور مقامی لوگ ہوں تو ان کے سامنے ہجرت نصرت کی بات بھی کرو، آپس میں مذاکرے بھی کرو. کلمہ نہیں آتا، وضو استنجا کھانے سونے کے آداب، اجتماعی مذاکرے انفرادی مذاکرے کرو. اور عصر سے پہلے اپنے اعمال تقسیم کر لو، صبح کر لو تو کوئی ضرور جب ہے. اس لیے عصر کا اعلان کہ دنیا آخرت کی کامیاب دین میں ہے. دین حضور والی محنت سے، محنت کے بارے میں اہم بات ہوگی. ترغیب گشت میں اللہ کی بڑائی، دین کی اہمیت، نبی اور صحابہ کی قربانیاں اور گشت کے فضائل اور گشت کے آداب اور امت کی ذمہ داری پہ بات کرو. جہاں گشت ہوتا ہے عذاب نہیں آتا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. جہاں ذکر ہو، جہاں مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آخری رات میں استغفار کرتے ہیں، آپس میں اللہ کے لیے محبت کو، ان کی وجہ سے آگ و عذاب ٹل جاتا ہے. بعض کہتے ہیں جہاں گشت ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے. گشت نہیں لکھا ہوا، جہاں ذکر ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی. 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف. اتنی بات آتی. دین کی نسبت سے ملتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے ملتے ہیں، چھوٹے معاف ہوتے ہیں، بڑوں کی توبہ، یہ باتیں نہیں ہیں. 2 مسلمان ملتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، جدا ہونے سے پہلے دونوں گناہ. اتنی بات آتی. بیٹھ کے بات میں مغرب تک ہو، 2 بیٹھ کے بات میں 6 نمبر میں ہو، اور نمبر کے بعد تشکیل ہو. کچی باتیں، سنی سنائی باتیں، اپنی کراماتیں، خواب کی باتیں، لمبے قصے، امت کی کمیاں بیان نہیں کرنی. ذکر والا مغرب تک ذکر کرے، توجہ ذکر کرے، دعا مانگے، تلاوت کرے. استقبال والا آئیے تشریف لائیے، یہ ذکر. استقبال والا دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا رومال بچھا کر، بتاؤ
اس کا کیا کام وہاں بیٹھنے کا؟ گشت میں پرانے ساتھی زیادہ ہوں، امیر صاحب کو اور کوئی کام نہ ہو تو گشت میں تشریف لے جائیں. یہ باری آدھے کل چلے جائیں آدھے، یہ بات نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے یہ. روز جانا 3 آدمی کام کرتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ساری جماعت کام کرتی ہے، رہبر مناسب. اس لیے فرمایا متکلم جو ہے وہ دوست بزرگوں بھائیوں مختصر بات کرے. اللہ نے دنیا آخر میں دین میں رکھی ہے. دین حضور والی محنت سے آئے گا. محنت کا مسجد، یا ہم نے کلمہ پڑھا اس میں اقرار کیا اللہ تیرے حکم مانیں گے، حضور کے طریقوں پہ چلیں گے، یہ ہمارے اندر بھی آ جائیں، آپ میں بھی. اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. مسجد بات یہ نہیں کہ ہم آپ کو لینے آئے، وہ ڈر جائے گا اتنے بندے لینے آئے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تشریف لے چلیں، نرمی سے بات کریں، وہاں رہبر مناسب ہو. اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے بات نا گشت کی عادت، کوئی متکلم کے علاوہ کوئی نہ بولے. یا تو رہبر بھی ملاقات کرا دے، عورتوں کو دعوت نہیں دینی، نماز پڑھو ذکر کرو تلاوت. مقامی کوئی بزرگ دے اس محلے کا تو الگ بات، ہم فالتو باتیں نہیں کہتے. جماعت والے آئے تھے مسجد بھیج دیں بس. نظروں کی پوری حفاظت کرو. گشت کا جو مقصود ہے گلی بازاروں میں دائیانہ اور ذاکرانہ پھرنا آ جائے. دائی کیسے؟ دکاندار ہے دائی، آئیے تو ہر بندے کو بلا رہا ہے، یہ ہے دائی. تبلیغی عمل میں قوت اور ترقی کے لیے، فرائض کی حیات اور سرسبزی کے لیے گشت بامنزلہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. گشت کے بغیر تبلیغ کی مشغولی سراسر دھوکہ ہے. اصولوں کے مطابق نہ ہوا تو فتنے کا بھی خطرہ ہے. پرانے جنے کم، کوئی بولے نہیں، مناسب رہبر ہو. اس لیے فرمایا مغرب سے پہلے آپ حضرات جو ہے دوستوں بزرگوں بھائی 5-7 منٹ پہلے آ جائیں. سردیوں میں 10-12 منٹ میں ترغیب گشت کو سمیٹ لو. گرمیوں میں 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، 20 منٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. ایک طالب علموں کے لیے گشت ضروری ہے. سکول کالج والوں کو بھی عصر کے بعد خصوصی گشت کے ذریعے سے سکول والے کالج والے ماسٹر ہیں کو ڈاکٹر ہیں مغرب کو بیان میں جمع کر لو. یہ دوستوں نے فرمایا یہ جو آج کل نوجوان یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں نا، پتہ راہ سفر اور 6 نمبر اور پتہ نہیں مذاکرے، یہ نہیں خریدنے. یہ فضائل اعمال صدقات پڑھو، ورنہ پھر غلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ بن جاؤ گے آپ. انہوں نے باتیں معتبر نہیں ہیں. نام حاجی عبدالوہاب صاحب کو لکھا ہوا، لکھی انہوں نے خود ہے. عبدالوہاب صاحب کتابیں لکھتے تھے یہاں رحمۃ اللہ علیہ. بتاؤ بزرگوں کے نام لکھا تاکہ بزرگوں کے نام سے وہ پھر خریدتے ہیں. کیا بھائی اللہ دیتا کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں کہیں اور کا نام لکھا ہوا ہے. یہ تو پوری پڑھی نہیں ہم نے. زیادہ شوق ہے تو حیات الصحابہ پڑھ لو. اس لیے فرمایا بیان 6 نمبر میں ہو، فضائل بیان کریں، صحابہ کی قربانیاں، اور اکرام بھی کریں لوگوں کا. تھوڑی جنت بھی بیان کیا کرو. دین پہ چلیں گے دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی. موت آئے گی تو 500 فرشتے روح نکالنے کے لیے. یہ پاک جسم کی پاک روح نکل، اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، موت آئے گی عید کے چاند کی طرح. تو 10 بنٹ جنت، ایک محل میں 70,000 کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 فرشتے سلام کریں گے. قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، ہمیشہ کی صحت ملے گی، اللہ کا دیدار ہوگا. حضور ایسی ہو رہے جو مردہ سے بات کریں تو زندہ ہو جائے، کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے. بتا جس کا تھوک اتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی. بتا ایک بیوی پہ جو ساری زندگی لگا دی وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ نہیں دیکھا آج تک. اس لیے فرمایا تشکیل بھی کرو، جو نقد ہو ان کو الگ بستر وصول کر لو، باقی اختلاط اکرام کرو. عشاء کے بعد بھی گشتیں ملاقاتیں کرو. اپنے اعمال سونے کی تسبیحات ہے، تلاوت ہے، سورہ ملک ہے، الف لام سجدہ ہے، سورۃ یاسین ہے، آیت الکرسی ہے، سونے کی دعا ہے، اعتکاف کی نیت ہے. سورۃ فاتحہ قل اللہ پڑھ کے دم کر لیں گے، موت کے تک الحاق و متا کا اثر پڑھ کے سوئیں گے، 1000 رات پڑھنے کا اجر ملتا ہے. سورہ رحمان واقع الحدید پڑھیں گے، جنت الفردوس کے رہنے والوں پکارے جائیں گے. سورۃ یاسین پڑھ کے سوئیں گے، مر گئے شہید مرا، 10 قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے، مغفرت کی جاتی. بقرہ کے آخری رکوع، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، سارے اعمال کر. تہجد میں بھی اٹھیں، دعائیں بھی مانگیں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں. کس کے لیے دعائیں مانگنی بتاؤ؟ پوری امت کے لیے. اپنے لیے بھی مانگو، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو، پوری امت کے لیے مانگو. اس لیے فرمایا تلاوت بھی کرو، ذکر بھی کرو. جیسے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھا کرو، سورہ تسبیح پڑھا کرو. اس لیے فرمایا سورۃ یاسین اسے اگلی سورت پڑھ کے جمعے کے دن جو دعا کرے دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں اسے. صبح کے بیان بھی پرانا ساتھی کرے، مقامی لوگوں کو مل کے، دونوں جماعتیں مل کے مشورہ کرو اور سارے دن کی ترتیب بناؤ. اور پھر گشتیں دیہاتوں میں صبح لوگ کریں گے انشاءاللہ.
لیکن یہ جب آسان ہوگا جب آپس میں جوڑ ہو، محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی کہ سلام کو پھیلاؤ، جب تک محبت نہیں کرو گے جنت میں بھی نہیں جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ بنو، اور ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ سلام، سب سے مضبوط عمل محبت ہے۔ اس لیے فرمایا عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ نرمی کی کوئی شکل ہوتی اس سے اچھی کوئی شکل نہیں تھی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی اس سے بری۔ نرمی گرمی کو کھا جاتی ہے۔ جس آدمی کو نرمی مل گئی اس کو بڑی خیر و بھلائی مل گئی، جو نرمی سے محروم رہا وہ بڑی خیر و بھلائی سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، آخر بالکل جاہل ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نرم نہ ہوتے تو صحابہ کرام آپ سے نہ جڑتے، آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ نرمی کریں، مشورہ کریں، درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں۔ جو چھوٹا بن جائے گا وہ سب سے جڑ جائے گا۔ جس میں عاجزی ہوگی وہ جڑتا ہے، جس میں کبر ہو وہ نہیں جڑتا۔ کبر کا ذرہ بھی ہوگا تو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ جو سلام میں پہل کرے وہ کبر سے بری ہے۔ نکتہ چینی نہ کرو، محبت کرنا سیکھو۔ یہ جو پشتو والے کہتے ہیں نا ٹوک نہ لگاؤ مشورے میں، کیا کہتے ہیں؟ مشورے میں بھی یہ جو ٹوکا ٹاکی ہے، نکتہ چینی ایک ہی چیز ہے۔ نہ مشورے میں ٹوکا ٹاکی کرو، نہ خدمت والوں کو ٹوکا ٹاکی کرو، نہ گھر والی کو ٹوکا ٹاکی کرو۔ یہ ٹوکا ٹاکی کہیں بھی اچھی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ اعتراض ہے۔ ساتھیوں، معافی مانگنا اور معاف کرنے کی صفت پیدا ہو رہی ہو۔ حضرت جی فرماتے تھے قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ قصوروار تم سب ہیں، اگر ہمارے دل جڑے رہیں گے تو اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں گے۔ تبلیغ کا کام آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، اور تبلیغ کا کام مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی اصلاح میں لگ جاتے ہیں۔ دلوں میں جوڑ ہوگا تو مشقتوں میں بھی مزہ آتا ہے، اور دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے تو راحتوں میں بھی مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مرکز میں دو پرانے ساتھیوں کی لڑائی ہو گئی۔ ایک ساتھی کہنے لگا آئندہ مرکز نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی صدیق صاحب، آپ کے گھر والے سے کتنی دفعہ لڑائی ہوئی ہے؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں نے کہا گھر جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں۔ صبح لڑے گا، شام کو پہنچ جا السلام علیکم، بیوی کہے گی آجا، کوئی پتہ نہیں بیوی کے بغیر گزارا نہیں، تبلیغ کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا۔ میں کہ دکان پہ کتنی دفعہ لڑے ہیں؟ کہتے کئی دفعہ۔ میں دکان پہ جانا چھوڑ دیا؟ کہ نہیں۔ میں کہ مرکز آئیں گے؟ کہتے آؤں گے۔ بعض اوقات آدمی کو یہ چکر ہوتا ہے کہ تبلیغ میری وجہ سے چل رہی ہے، میں چلا رہا ہوں جماعت اس کی برکت سے چلتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات آدمی کے دماغ میں فطور آ جاتا ہے، میں لے کر چل رہا ہوں، میں کر رہا ہوں۔ وہ بیل گاڑی والا تھا نا، اس کے ساتھ اس کا کتا بھی رہتا تھا، بیل گاڑی کے نیچے نیچے چلتا تھا، تو کتے کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ سمجھے بیل گاڑی میری وجہ سے چلتی ہے، بیل گاڑی کے تو بیل کھینچتا ہے۔ وہ سمجھ میں نیچے سے نکل گیا نا، بیل گاڑی رک جائے گی۔ جیسے بستی آئی نا تو بیل گاڑی کے نیچے سے نکلا تو بستی کے کتوں نے پکڑ کے اس کی صحیح حجامت کی اس کی نا۔ تو کتے کے بڑے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر گھرے ٹائیں پھر گھسا بیل گاڑی۔ پھر اسے پتا چلا میں تو بیل گاڑی کی وجہ سے بچا ہوا تھا، میں سمجھ بیل گاڑی میری وجہ، میں پتا جب چلے گا تبلیغ سی برکت سے بچے ہوئے مصیبت اور فتنوں سے۔ ہاں جی، اس لیے کہیں اکیلے نہ چلے جانا، جماعتوں میں بھی کئی آدمیوں کا کام خراب ہوا ہے، اب موقع نہیں ہے بات سنانے کا، جڑے رہنا۔ ہاں جی، اس لیے فرمایا دوستو بزرگوں بھائیوں، کمیاں نہ دیکھو۔ ساتھیوں، ایک بندہ مر گیا، دو پڑوسی کہنے لگے بہت اچھا آدمی ہے۔ دو آدمیوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان دو بندوں کی گواہی قبول کرو اور ہمارے جو علم ہے اس کو ختم کر دو، ہم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ کے علم میں اچھا آدمی نہیں تھا، دو بندوں نے کہا یہ اچھا آدمی ہے، ایسے ہیں کریم وہ۔ اس لیے دوستو، امیر ہو ابو بکر جیسا، جب حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین بنے،
ایک صحابی حضرت خالد اموی رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. حضرت ابو بکر روزانہ ان کے گھر جاتے تھے، گھر جا کے سلام کر کے 6 مہینے تک سلام کرتے رہے. 6 مہینے کے بعد حضرت خالد اموی نے کہا امیر المومنین آپ اس لیے سلام کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں؟ کہ نہیں، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں سارے مسلمانوں میں شامل ہو جائیں. سارے مسلمان تو بیعت ہو چکے تھے، یہ نہیں کہا آپ بیعت ہو جائیں کہ مسجد میں آئے ایک آدمی کو اپن جدا. ارے بھائی ایک ماچس کی کلی اکیلا ہے کیا کر، ایک ماچس کی تیلی پورے جنگل کو جلا دیتی ہے. آج ایک مخالف ہے، کل 2 ہو جائیں گے، پرسوں 4 ہو جائیں گے. ہاں اس لیے فرمایا مامور الکما جیسا ناگواری ہے پھر بھی ماننی امیر ہی کی. سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو. اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، پھر امیر کی نہیں مانی. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو حضور نے امیر بنایا، حضرت ابو بکر مامور، حضرت عمر رضی اللہ. آگے چل کے ساتھیوں نے آگ جلائی. سردی کا موسم ہوگا، حضرت عمر بن عاص نے حکم دیا آگ بجھاؤ. حضرت عمر نے کہا ابو بکر ساتھیوں کو تو آپ کی ضرورت ہے، امیر کہہ رہا ہے بجھاؤ. حضرت ابو بکر اے عمر وہ امیر ہے ان کی مانو. آگے چل کے عمر بن عاص جو امیر تھے ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، انہوں نے غسل نہیں کیا. سردی کا موسم تھا، تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی انہوں نے. حضرت عمر نے فرمایا اعتراض نے ابو بکر غسل بھی نہیں کیا. اے عمر وہ امیر ہے ان کی مانو. جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، واپسی، حضور کو کارگزاری سنائی. اے عمر کیسے آگ بجھائی؟ یا رسول اللہ آگ کی روشنی میں کافروں کو ہماری تعداد کا اندازہ ہو جاتا، ہماری تعداد کم تھی، ان کے حوصلے بڑھ جاتے. بہت اچھا، غسل کیسے نہیں کیا؟ ذرا سردی کے موسم میں جب میں غسل کر لیتا ہوں تو میں بیمار پڑ جاتا ہوں، میرا بدن اکڑ. میں نے کہا میں اگر غسل کر لیا، میں بیمار پڑ گیا، میں جنگ نہ لڑ سکا تو شکست نہ. حضور فرمایا تو نے ٹھیک کیا. اس لیے سمجھ میں آئے پھر بھی مانو، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی مانو. اگر سمجھ کر مانی تو پھر اپنی سمجھ کی مانی، امیر کی نہیں مانی. حضرت ابو بکر کے پاس ایک آدمی آیا، امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں ہمیں زمین کا ٹکڑا دیتے تھے، آپ بھی ہمیں زمین کا ٹکڑا دے دیں. حضرت ابو بکر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور زمین کا ٹکڑا دے دیا، کسی چیز پہ لکھ بھی دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشورے میں نہیں تھے تو اس شخص کو کہا حضرت ابو بکر نے کہ حضرت عمر کو جا کے بتا دینا کہ بھی ایسے ایسے مشورہ ہوا ہے. وہ بندہ گیا حضرت عمر کے پاس، اس نے حضرت عمر کو پرچی دکھائی کہ یہ فیصلہ ہوا ہے. حضرت عمر نے اس پرچی پہ تھوک دیا اور ملیا میٹ کر کے پھینک، جاؤ کوئی زمین نہیں ہے. اس وقت اسلام کمزور تھا اس لیے دل جوئی کے لیے دیتے تھے تعلیف، اب اسلام مضبوط ہے. وہ بندہ پرچہ لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آ گیا. ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہے؟ حضرت ابو بکر اگر عمر امیر بننا چاہتے تو بن سکتے تھے. اتنے میں حضرت عمر آ گئے. ابو بکر سب سے مشورہ کر لیا جو زمین دے دی. یہ عمر میں تو پہلے ہی کہتا تھا آپ امیر بن جائیں، آپ مضبوط ہیں، میں نرم ہوں، لوگ مجھے دبا لیتے ہیں. اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا. اور امیر گرم ہو جائے تو مامور نرم ہو جائے، مامور گرم ہو جائے تو امیر نرم ہو جائے، اور بیوی گرم ہو جائے تو خامد نرم ہو جائے، خامد گرم ہو جائے تو بیوی نرم ہو جائے، اور دونوں گرم ہو گئے تو پھر پٹاخہ ہو جائے گا. اس لیے ایک عورت آئی کسی بزرگ کے پاس، حضرت میرا گھر والا بہت لڑتا ہے. لڑتی تو یہ بھی تھی، اپنا نام نہیں بتاتی، حالانکہ عورتوں کی زبان بہت چلتی ہے. اس نے کہا پانی پڑھ کے دیا نا، کو بوتل لے کے آؤ. پانی بھر کے لائی نا، اس میں پھونک ماری، کو دم شم کیا. جب تیرا گھر والا گھر میں داخل ہو فوراً منہ میں پانی بھر کے بیٹھ جانا، قطرہ بھی باہر نہ گرے. وہ 2:30 بجے دفتر سے آیا گھر میں، اس نے لڑنا شروع کیا، اس نے منہ میں پانی بھر لیا. وہ لڑا کے چپ، آگے سے جواب تو ملا نہیں اس کو. لڑائی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. لڑائی ختم. شام کو پھر آیا، پھر منہ میں پانی بھر کے بیٹھ گئی. لڑائی ختم. سے کہ حضرت بہت اچھا پانی پڑ کے دی. تو آپ حضرات جڑ کے چلیں گے، دن بدن آپس کی محبت بڑھے، کام کی فکر بڑھے، دعاؤں کی طاقت بڑھتی چلی جائے. نقد جماعتیں بھی نکالنی ہیں، 5 اعمال بھی شروع کرانے، گھروں میں بھی، اپنے پر بھی محنت، اپنے ساتھیوں پر بھی محنت، بستی والے کریں گے انشاءاللہ. ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. حاميم لا ينصرون. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى عليه السلام. اللهم اكفناهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. پوشیدہ و اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما. عفو و درگزر کا معاملہ فرما. یسر و سہولت کا معاملہ فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. دارین کی عافیت ہمیں نصیب فرما. حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. ساری دنیا کے مسلمانوں کو کامل ہدایت نصیب فرما. ساری دنیا کے کافروں کو ہدایت نصیب فرما. جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، دین کے پھیلانے میں رکاوٹیں بنے ہوئے ہیں، ایسوں کو تو ہی کافی ہو جا. اے اللہ کلمے والے یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما. خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والا بنا. آپ علیہ السلام کا کامل اتباع ہمیں نصیب فرما. نماز میں شیطان کے اچک لینے سے ہماری حفاظت فرما. علم نافع ہمیں عطا فرما. رات دن قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا. جو بھول گئے ہیں یاد کرنے کی توفیق مرحمت فرما. جو جانتے نہیں ہیں جاننے کی توفیق عطا فرما. اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہر عمل میں اخلاص الہیت اپنی رضا نصیب فرما. ہمارے جان مال وقت کو اپنے راستے میں انتہائی درجہ قبول فرما. اے اللہ جتنے تبلیغی مراکز ہیں، جتنے دینی مدارس ہیں، جتنے قرآنی مکاتب ہیں، دینی کام کرنے والی جماعتیں اور افراد ہیں، سب کا غیب سے تکفل فرما. ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ فرما. اے اللہ جتنے جماعتیں تیرے راستے میں نکل چکی ہیں، ہر طرف سے ان کی پوری حفاظت فرما. جتنے اجتماعات ہو چکے ہیں ان کو انتہائی درجہ قبول فرما. اور جو ہونے والے ہیں ان کے انتظامات کو غیب سے مکمل فرما. اے اللہ جو مقروضین غیب سے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں شفا نصیب فرما. گھروں میں اسپتالوں میں روحانی جسمانی بیماروں کو شفا نصیب فرما. جتنے ہمارے بزرگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما. پوری امت کے حال پہ رحم فرما. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما. یہ شروع سے پناہ چاہیے اے اللہ پناہ نصیب فرما. ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین.